Well, Assalamu alaikum and good evening to all of you. This is Dr. Himayatullah from the Department of History, Quaid-e-Azam University. And the topic which has been given to me for today's talk is the Pushtun tribal settlement in the 16th century. How these Pushtun tribes, they came and they settled in different areas in modern day Khyber Pakhtunkhwa. And okay, I will switch over to Urdu and even Pashto. So why these tribes, under what circumstances these tribes, they came, they settled into the modern day Khyber Pakhtunkhwa, and what were those circumstances? Okay, so it is like a long history, and the 16th century جو ہم سمجھتے ہیں کہ 16ویں صدی، اس میں ساؤتھ ایشیا میں بہت سارے واقعات وقوع پذیر ہوئے، بہت ساری سیاسی تبدیلیاں وہ آ گئی. سب سے پہلے I will talk about the establishment of the Mughal dynasty. Okay, Zahiruddin Muhammad Babur, he came and he established Mughal dynasty in 1526. So this was like a coincidence. At the same time, during that time, different Pushtun tribes, they came and they settled in the start of the 16th century. Why they came? In many books this has been mentioned, even the contemporary writers, they mention about the presence of different Pushtun tribes who are there in Kabul, اور جن حالات میں وہ وہاں پہ رہتے تھے. وہاں پہ اب کس کی حکومت تھی؟ وہاں پہ حکومت تھی مرزا اولغ بیگ. مرزا اولغ بیگ یہ ظہیر الدین محمد بابر کے سگے چچا تھے. ان کے جو ہے وہ والد صاحب کے بڑے بھائی تھے یہ مرزا اولغ بیگ، اور یہ کابل کے تخت پر یہ حکمران تھے. وہاں پہ ملک سلیمان شاہ, he was like the chief of the Pushtun tribes. He belonged to the Yusufzai tribe, but he assisted Mirza Ulugh Beg in gaining the throne of Kabul. اور اس وقت مرزا اولغ بیگ یہ 15-16 سال کا ایک نوجوان تھا. ان کا اتنا تجربہ بھی نہیں تھا درباری معاملات کا. تو یہ ملک سلیمان شاہ, اس نے اس کی مدد کی, اس کو کابل کے تخت پہ بٹھایا. کابل کے تخت پہ کیوں بٹھایا؟ کیونکہ وہ امیر تیمور کے فیملی سے تھا. ان کی جو ہے وہ امیر تیمور نے چونکہ اپنے جتنا بھی جو ہے وہ پایا تخت تھا ان کو تقسیم کیا تھا. ان کے پھر بیٹے, اس کے بعد جو ہے وہ گرینڈ سن, اس کے بعد پڑپوتے, وہ مختلف علاقوں میں حکمران تھے. تو یہ مرزا اولغ بیگ, he came to Kabul and then he became the ruler of Kabul. تو کچھ عرصے بعد ملک سلیمان شاہ اور جو یہ یوسفزئی پختون تھے وہاں پہ, یہ ان سے تھوڑے باغی ہو گئے. جب باغی ہو گئے تو ان کے اختلافات پیدا ہوئے. اس اختلافات کے نتیجے میں کچھ اور پختون قبیلوں نے مرزا اولغ بیگ کا ساتھ دیا, ان لوگوں نے یوسفزیوں پہ حملہ کیا. لیکن اس حملے کے نتیجے میں مرزا اولغ بیگ اور مغلوں کو شکست ہوئی. اب جب ان کو شکست ہوئی تو ملک سلیمان شاہ جو ٹرائبل چیف تھا پختونوں کا, ان کی حیثیت, ان کا رتبہ اور ان کی پوزیشن اور بھی بڑھ گئی, ان کے طاقت میں اضافہ ہوا. اب مرزا اولغ بیگ ان کے پاس جو ہے وہ اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں کس طرح ان پختون قبائل کی طاقت کو کم کروں. تو ایک اور ٹرائب پختونوں کا, گوگیانی, آج کل گوگیانی یہ شب قدر چارسدہ میں آباد ہے, تو ان کے چیف سے مرزا اولغ بیگ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ ساز باز کی, اور اسی طرح یوسفزئی سرداران کو ایک دعوت, ایک ڈنر پہ بلایا اپنے دربار میں. اور اس وقت چونکہ روایت یہ تھی کہ جب لوگ دربار میں آتے تھے تو وہ اپنا اسلحہ, اپنے تیر و کمان اور اپنے تلوار وہ دربار کے باہر جمع کیا کرتے تھے. جب یہ لوگ کانے پہ بیٹھ گئے
تو اتنے میں مرزا اولغ بیگ کے وہاں پہ جو سپاہی تھے وہ آ گئے اور ان غیر مسلح جو ملکان تھے، مختلف کتابوں میں اب مختلف تعداد آئی ہے۔ اولفگیرو کہتا ہے کہ تقریباً 500 کے قریب سرداران اس میں مرزا اولغ بیگ نے قتل کیے تھے۔ اسی طرح حیات افغانی وہ 700، اخون درویزہ وہ 900 کی تعداد، لیکن یہ واقعہ ایک حقیقت ہے، وہاں پہ جتنے بھی سرداران تھے ان کو مرزا اولغ بیگ کے سپاہیوں نے قتل کیا۔ اس قتل عام سے پہلے جو سلیمان شاہ تھا، جو سردار تھا یوسف زیو کا، وہ مرزا اولغ بیگ نے ان سے کہا کہ چونکہ آپ کو میں ابھی قتل کرنے والا ہوں، اگر آپ نے جو ہے وہ میرا بہت زیادہ ہیلپ کیا ہے تخت کابل کے قبضے کے وقت، تو آپ کے اگر دل میں کوئی ارمان ہو، کوئی وش ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ جو ہے وہ مجھے قتل کرے، کیونکہ being the chief of the پختون tribes, I am not in the position to witness کہ میں یہ پورا قتل عام جو ہے وہ دیکھ سکوں۔ دوسرا، ملک احمد خان یہ جو میرا بھتیجا ہے اس کو آپ قتل نہ کرے، کیونکہ پچھلے ہمارے پورے قبیلے کے سرداران آئے ہیں تو پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، کون قبیلہ جو ہے وہ سنبھالے گا، لہٰذا آپ اس کو قتل نہ کرے، اس کو جانے دے۔ اور تیسرا کہ آپ اس قتل عام کے بعد یہ قبائل جہاں پہ بھی جانا چاہتے ہیں ان کو آپ اجازت دے دے۔ یعنی میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ دیکھیں، انگریز آ گئے، ان لوگوں نے مغلوں سے سلطنت چھین لی، ہماری جو ہے وہ اکانومی بھی چھین لی، ہمارا ثقافت بھی ان لوگوں نے چھین لیا، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ان لوگوں نے وہ تاریخ ہمیں نہیں دیا جو ہماری جو ہے وہ تاریخ ہے۔ یہ سارے جتنے بھی کنٹمپرری وہاں پہ ہسٹریز لکھے گئے ہیں، ان کی جو تراجم وہ زیادہ تر انگریزوں نے کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں وہ تاریخ نہیں بتائی جاتی ایون یونیورسٹی لیول پہ جو ہونا چاہیے۔ تو وہاں پہ اس طرح ہوا۔ اب اگر ہم ٹرائبز کو دیکھ لیں، اینتھروپولوجیکلی ٹرائب کو دیکھ لیں، تو ٹرائب اور ٹرائبز مین یہ پرامن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر ہم تاریخ کو دیکھ لیں تو پختونوں کی تاریخ جو ہے ان کی تہذیب جنگوں میں پلی بڑھی ہے۔ تو یہ کس طرح ممکن ہے؟ کس نے ان کو جو ہے وہ مسلح کیا؟ تو بات پھر لمبی ہو جاتی ہے۔ اس قتل عام کے بعد کیا ہوا کہ یہ جتنے بھی قبائل تھے جو کابل اور ملحقہ علاقوں میں رہتے تھے، ان کے زیادہ تر لوگ وہ کابل سے پشاور کی طرف ہجرت کر کے آ گئے، ٹھیک ہے؟ اب پشاور میں یا پشاور ویلی میں کس کی حکمرانی تھی؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ پختون یہاں پہ جو ہے وہ ہزاروں سال سے رہتے ہیں، اس طرح کا کوئی قصہ نہیں ہے۔ 16 سینچری میں جب یہ قبائل آ گئے اور یہ جو واقعہ ہوا ہے کابل میں قتل عام کا، یہ ہوا ہے تقریباً 1465 یا 1480 کے لگ بھگ۔ اس کے بعد یہ قبائل آ گئے۔ یہاں پہ کس کی حکمرانی تھی؟ ہم اکثر سواتی پٹھان یہ گبریوں کی یہاں پہ حکمرانی تھی، اور اس وقت سلطان اویس اس کا جو پایا تخت تھا یہ منگلور میں تھا، سوات میں، لیکن اس کی جو حکمرانی وہ چارسدہ اور پشاور تک پھیلی ہوئی تھی۔ چارسدہ اس کو ہشت نگر کہتے تھے، اور چارسدہ میں اس کا جو گورنر تھا اس کا نام تھا میر ہندا، اور یہاں پہ جو اس کی سلطنت یا اس کی جو درباری زبان تھا وہ تھا پرشین، یا جس کو ہم دری کہتے ہیں۔ اس وقت صرف ان علاقوں میں صرف ایک تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ صرف ایک پختون قبیلہ آباد تھا، وہ تھا دلازاک۔ اس کے بارے میں مورخین مختلف ٹائم پیریڈ لکھتے ہیں کہ کس وقت یہ قبیلہ افغانستان سے یہاں پہ آیا تھا، لیکن زیادہ تر میرے اندازے کے مطابق دلازاک ٹرائب کیم along with محمود غزنوی۔ جب اس نے اپنی فتوحات شروع کی، اپنے حملے شروع کیے، تو جس طرح جو ہے وہ ہمارے ایکس ٹرائبل ایریاز میں برکی آ گئے، انصاری آ گئے، وزیر آ گئے،
ان حملوں کے نتیجے میں. اسی طرح یہ دلزاق بھی یہ محمود غزنوی کے حملوں کے ساتھ یہاں پہ آ کے آباد ہوئے تھے, لیکن they were subject, they were not like an influential or powerful tribe. وہ رعایا تھے, وہ میر ہندا کے رعایا تھے, اور میر ہندا اس کا جو کیا کہتے ہیں اس کو, جو گورنر ہاؤس یا اس کا جو محل تھا وہ تھا چارسدہ میں, ہشت نگر میں. اب جب یوسفزئی یہاں پہ آ گئے تو ان لوگوں نے دلزاق سے ریکویسٹ کیا کہ ہم بے یار و مددگار ابھی آ رہے ہیں, ہمیں مرزا اولغ بیگ نے ہمارے جو ہے وہ چیفز کو, ہمارے سرداران کو قتل کیا ہے, لہٰذا آپ ہمیں یہاں پہ رہنے کے لیے کچھ جگہ دے دے. تو دوابہ کا علاقہ, دوابہ چارسدہ میں ایک علاقہ ہے شب قدر کے ساتھ, یہ اس وقت یوسفزو اور جو باقی ان کے ساتھ قبائل تھے گنے چنے ان کو دے دیا اور وہ وہاں پہ رہنے لگے. لیکن چونکہ اس وقت ملک احمد خان ہی واز لائک اے میکیاویلین ٹائپ آف پرسنالٹی, اس نے سیاست بھی کی ہے, اس نے دھوکہ بازی سے بھی کام لیا ہے, اس نے جو ہے وہ پالیٹکس سے بھی کام لیا ہے, لیکن آہستہ آہستہ جو بچے کچے لوگ کابل, لمغان, ننگرہار وہاں پہ رہ گئے تھے تو وہ بھی آ کے ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ آباد ہوتے رہے. اور یعنی کچھ سالوں کے بعد یہ یوسفزئی اور باقی ان کے ساتھ جدون آئے تھے, ان کے ساتھ ممن آئے تھے, صافی آئے تھے, اسی طرح یہ عثمان خیل, خلیل, یہ سارے ٹرائبز جو ہے یعنی اب بہت گنے چنے لوگ آئے تھے وہاں. اس وقت تو آبادی اتنی نہیں تھی, زمینیں بہت زیادہ تھی, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ملک احمد خان نے ان کو متحد کیا, ان کو آرگنائز کیا, اور آہستہ آہستہ ملک احمد خان نے کیا کیا, ہی واز لائک a recognized leader of that tribal confederacy which have been established under his leadership in the start of the 16th century. اب کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ اب جو ہے وہ ان کی طاقت میں اضافہ ہوتا گیا. ان لوگوں نے میر ہندا کو بھی وہاں سے بھگا دیا. میر ہندا جو ہے وہ یہاں سے چارسدہ سے سوات کی طرف بھاگ نکلا. جب سوات کی طرف چلا گیا تو اس نے منگلور میں اپنے سلطان اویس کے ساتھ جو ہے وہ پناہ لی. سلطان اویس یا جو وہاں پہ رولرز تھے ان کے بارے میں مورخین مختلف وہ بیان کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تاجک تھے اور تقریباً کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ آ کے حکمران بن گئے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ گجر تھے اور یہ جو ہے وہ بڑے طاقتور تھے, یہاں پہ آ کے ان لوگوں نے اپنی سلطنت قائم کی. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, they were the original inhabitant of this area. اسی طرح اس نے باجوڑ میں بھی اپنا گورنر بنایا تھا. باجوڑ میں اس کا جو گورنر تھا اس کا نام تھا سلطان میر حیدر علی, جس کو پھر ظہیر الدین محمد بابر نے جنگ باجوڑ میں اس کو شکست دی. He killed almost 3,000 his fighters and then erected minarets of human skull on the top of a mountain. اور اس وقت یہ سارے علاقے سلطان اویس کے تسلط میں تھے. جب آہستہ آہستہ ملک احمد خان کی طاقت میں اضافہ ہوا تو اس نے ایک لمبا سلسلہ شروع کیا جنگوں کا. پہلے اس نے میر ہندا کو شکست دی جو سلطان اویس کا گورنر تھا چارسدہ, اور یہ جو پشاور ایلی جو میدانی علاقہ ہے ان کو وہاں سے نکال دیا. ٹھیک ہے, پھر تقریباً 1527 میں اس نے دلزاق کو جنگ کاٹلنگ میں شکست دی. یہ آخری جو ہے وہ جنگ ثابت ہوئی, اور دلزاق یہ دریائے سندھ پار کر کے کچھ ہری پور میں, کچھ ایبٹ آباد میں اور ہزارہ ڈویژن میں یہ لوگ یہاں پہ آ کے آباد ہوئے. کچھ راولپنڈی اور کچھ جو ہے وہ حسن ابدال کی طرف آ گئے. ٹھیک ہے, دلزاق اب یعنی پختونوں میں, خیبر پختونخوا میں دلزاق قبیلے کی کوئی جو ہے وہ اب ایریا یا علاقہ نہیں ہے. دلزاق روڈ کے نام سے, دلزاق کے نام سے آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی,
لیکن دلزاق قبیلہ جب دلزاق قبیلہ شکست خوردہ ہو گیا تو جو بچے کچے لوگ تھے جن لوگوں نے پہاڑوں میں پناہ لی، اور جب جنگ ختم ہوئی تو یہ لوگ پھر مزارے بن گئے. مزارے یعنی جو فاتحین تھے ان کی زمینوں پہ ان لوگوں نے جو ہے وہ کاشتکاری شروع کی. اب یہ ایسا دور ہے جس میں ظہیر الدین محمد بابر نے بھی انڈین اپنی فتوحات شروع کی. وہ 1504 میں آ کے کابل پر اس نے قبضہ کیا. جب اس نے کابل پہ قبضہ کیا تو اس نے وہاں پہ اپنی پوزیشن کو مستحکم کیا، اور اس نے اب انڈیا کی طرف جو ہے وہ پاؤں پھیلانا شروع کیا. اور اس سے کچھ عرصہ پہلے یہ قبائل یہاں پہ آ کے آباد ہوئے تھے، یعنی اس کے روٹ میں، اس کے رستے میں یہ سارے قبائل آباد ہو گئے تھے. ابھی بہت جو ہے وہ یہ نیا دور تھا. اب کیا ہوا کہ جو سلطان اویس تھا یا سوات کا جو حکمران تھا ملک احمد خان نے ان سے اقتدار چھین لیا. جب اس نے ملک احمد خان he became like the chief of all this area. You start from Bajor, Swat, then up to river Indus. اس پورے علاقے میں یہ جو پختون ٹرائبل کنفیڈریسی تھی جو اسٹیبلش ہو گئی، اس پہ ملک احمد خان ان کا تسلط قائم ہو گیا. اب جب قبضہ ہوا تو اس کے بعد استحکام کا دور آیا. استحکام کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ the distribution, land distribution, شیخ ملی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. اس نے اس پورے علاقے کی جو مفتوحہ زمینیں تھیں ان کو مختلف قبائل میں تقسیم کیا. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس بنیاد پہ تقسیم کیا؟ میری اپنی رائے یہ ہے کہ جن لوگوں نے، جن قبائل نے جنگوں میں حصہ لیا تھا سلطان اویس کے خلاف، دلزاکوں کے خلاف، یا دوسرے ان کے جو دشمن تھے اس وقت ان کے خلاف، تو ان سب کو ان زمینوں میں حصہ دے دیا. اور ان زمینوں میں حصہ یہ مردوں کی جو ہے وہ آبادی کے بنیاد پہ دیا تھا. عورتوں کو جو ہے وہ اس میں حصہ نہیں دیا گیا. اس لیے اب بھی ہمارے ہاں پختون زیادہ تر جو ہے وہ اپنی بہنوں کو، اپنی پوپیوں کو زمینوں میں حصہ نہیں دیتے. آلدو اسلام اور آئین پاکستان ہمیں کہتا ہے کہ آپ زمینوں میں اپنے خواتین کو ان کا حق دے دیں، لیکن یہ ہمارے اوپر بہت زیادہ مشکل اور ایک گراں بات ہوتی ہے کہ ہم کیوں اپنی جو ہے وہ بہنوں کو حصہ دے دیں. تو یہ روایت اس وقت سے چلی آ رہی ہے کہ شیخ ملی نے یہ مردوں کی جو ہے وہ آبادی کے بنیاد پہ یہ علاقے تقسیم کیے. اب اس تقسیم کے وقت اس نے ایک اپنا مانوسکرپٹ وہ بھی لکھا جس کو دفتر شیخ ملی کہتے تھے. خوشحال خان خٹک اپنے ایک شعر میں کہتا ہے پسوات کی دد وسیزہ کہ خفیدی کہ جلی. There are two things in سوات. دو چیزیں سوات میں اہم ہے. پسوات کی دید وسیزہ کہ خفیدی کہ جلی. مخزن د درویزہ دے یا دفتر د شیخ ملی. اخون درویزہ کا مخزن جس کو یوسف زے اور یہ ٹرائب بہت مقدس مانتے تھے، اور دفتر شیخ ملی. تو اب ایک اور اس میں جو کریکٹرسٹک زمینوں کی بندوبست اس میں یہ تھا کہ جتنے بھی کسبگر تھے، پروفیشنل، لوہار، چمیار، نائی، ٹھیک ہے، ان کو زمینوں میں حصہ نہیں دیا گیا. یہ کیوں نہیں دیا گیا؟ یہ اس لیے کہ یہ جتنے بھی پروفیشنل تھے، یہ سواتی جو حکمران تھے ان کے دور میں بھی یہ یہاں پہ تھے. ان لوگوں نے جنگوں میں حصہ نہیں لیا، نہ وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے. وہ جب یہ ٹرائبل کنفیڈریسی یہاں پہ آ گئی انڈر دا لیڈرشپ آف ملک احمد خان، تو ان لوگوں نے اپنا علاقہ نہیں چھوڑا، اپنا گھر بار نہیں چھوڑا. تو ملک احمد خان نے ان کو کہا کہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، آپ یہیں پہ رہے اور ہماری خدمت کریں. تو ان کو ایز اٹ از یہاں پہ رہنے دیا گیا، لیکن ان کو زمینوں میں ان بندوبست میں حصہ نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے.
تو اب یہ 6 تپے اس نے بنائے، شیخ ملی نے 6 تپے بنائے. ایک تپا خلیل پشاور اور کچھ چارسدہ کے علاقے، یہ خلیل جو ٹرائب ہے پختونوں کا، یہ علاقہ ان کو مل گیا. تپا ممند، یہ صافی اور ممند یا جتنے بھی ان کے جو ہے وہ سب برانچز ہیں، یہ علاقے جو ممن ایکس ٹرائبل ایجنسی، یہ سارے علاقے ان کو مل گئے. ٹھیک ہے. تپا یوسفزے، سوات اور یہ میدانی علاقے، اس طرح 6 تپوں میں یہ ساری جو ہے وہ یہ زمینیں تقسیم ہو گئی. یہ ایک روایتی تقسیم تھی. اب ایک اور اس کا زبردست جو ہے، چونکہ ٹرائبز جو ہے یہ نومیڈس ہوتے ہیں، یہ خانہ بدوش ہوتے ہیں، اور یہ پختون ٹرائبز 16ویں صدی سے پہلے یہ بھی نومیڈس تھے. ٹھیک ہے. یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جاتے تھے چراگاہوں کی تلاش میں، پانی کی تلاش میں. تو اب چونکہ یہ فطرتاً تو نومیڈ تھے، تو شیخ ملی نے کیا کیا، اس نے ایک شک اپنے اس میں شامل کیا کہ ہر کچھ علاقوں میں 5 سال، کچھ علاقوں میں 8 سال اور کچھ علاقوں میں 10 سال ایکسچینج آف پراپرٹی. یعنی اگر ایک سب برانچ، ایک خیل یہ شکایت کرتا ہے کہ بھئی ہمیں تو بنجر زمین مل گئی، ہمیں تو پہاڑ مل گئے، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہمارا خیل ہے ان کو تو زرعی زمین مل گئی، وہاں پہ پانی بھی ہے، وہاں پہ جو ہے وہ فصل بھی اچھا ہوتا ہے. تو شیخ ملی نے یہ ایک شک شامل کیا کہ ہر 8 سال بعد، 5 سال بعد یا 10 سال بعد یہ ری ڈسٹریبیوشن ہوگی، ایکسچینج آف پراپرٹی. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پختونوں یعنی 16 سینچری سے لے کر ابھی تک ہم یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ ہمارے جو ٹرائبل چیف تھے یا جو سرداران تھے، ان لوگوں نے محلات بنائے، ان لوگوں نے مارکیٹیں بنائی، یا ان لوگوں نے بڑے بڑے جو ہے وہ اپنے لیے بڑے بڑے گھر یا برج بنائے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ بھئی میں نے 5 سال یا 10 سال کے بعد اس علاقے سے جانا ہے، تو میں تو پاگل نہیں ہوں کہ یہاں پہ جو ہے وہ بڑا گھر بناؤں یا محل بناؤں یا کوئی باغ بنا لوں. ٹھیک ہے. تو یہ جو شک تھا، یہ پھر 1923 میں والی سوات نے ختم کیا، کیونکہ یہ اس کے لیے ایک درد سر بنا ہوا تھا. اس کے جو سلطنت میں، سوات میں یعنی بنیر تک، یہ ہر سال بعد لوگ جو ہے وہ اپنے مال مویشی اور اپنے جو ہے وہ سامانوں کے ساتھ جو ہے وہ کبھی ایک علاقے میں تو کبھی دوسرے علاقے میں. تو والی سوات کے لیے یہ ایک مشکل مرحلہ تھا. تو اس وجہ سے اس نے یہ جو ویش، اس کو پشتو میں کہتے تھے گرزندہ ویش، گرزندہ لوگ جو ہے وہ اپنے سامان اور اپنے مال مویشیوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کیا کرتے تھے. تو یہ پھر والی سوات نے ختم کیا. والی سوات نے ایک اور زیادتی بھی کی. یہ تو خیر ایک اچھا قدم تھا. اس نے جو دفتر شیخ ملی تھا اس کو بھی جو ہے وہ ختم کیا. آج کل یعنی اس کی ایک کاپی بھی اویلیبل نہیں ہے. بہت بہت پرانے زمانوں کے مانوسکرپٹ ہمارے پاس ہے، لیکن شیخ ملی کی دفتر کا ابھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کہاں پہ تھا. حالانکہ اخون درویزہ نے اپنے کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ دفتر شیخ ملی، یہ اور فتح نامہ سوات اور اس کی جو شاعری کا دیوان تھا، یہ تھے اس وقت. یہ خوشحال خان خٹک کی اشعار میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے. اور ایچ جیراورٹی جو انگریز ایک ایڈمنسٹریٹر یہاں پہ آیا ہوا تھا، اس نے بہت ساری جو ہمارے مانوسکرپٹ کی جو ہے وہ تراجم بھی کیے، افغانستان پہ بھی کتابیں لکھی. اس نے 1876 میں ایک آرٹیکل میں یہ لکھا تھا کہ میں نے خود دفتر شیخ ملی کو پڑھا ہے. تو اب میرا نہیں خیال کہ یہ والی سوات نے اس کو جو ہے مکمل طور پر ختم کیا، جلایا، یا انگریزوں نے. ٹھیک ہے. اور یعنی اب اس کا کوئی جو ہے وہ نشانی ہمارے پاس نہیں ہے کہ اس دفتر میں کیا تھا. لیکن جو مورخین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس دفتر میں یہ جو مختلف ٹرائبز ہیں ان کی لینڈ ڈسٹریبیوشن کی تفصیلات تھی کہ کون سے خیل کو، کون سے سب برانچ کو اور کون سے ٹرائب کو کون سا علاقہ ابھی ملا. اور اسی طرح جو ہے وہ جو گرزندہ ویش تھا اس کی پوری تفصیلات جو ہے وہ اس دفتر
شیخ ملی میں اس نے درج کیا ہوا تھا. لیکن ابھی ہم اس کے بارے میں اور کچھ نہیں کہہ سکتے. جو اخون درویزہ نے لکھا ہے یا خوشحال خان بابا نے لکھا ہے یہ ان کی بنیاد پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ مختلف ٹرائبس 16 سینچری میں یہاں پہ آ کے آباد ہو گئے. جب ظہیر الدین محمد بابر نے کابل سے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا تو جن ٹرائبز نے ان کو ریزسٹ کیا they were dealt with an iron hand. آپ بنگش کو دیکھ لیں, یہاں کوہاٹ میں اس نے بنگشوں کے خلاف لڑائی لڑی اور ان کے بھی جو ہے وہ کلا مینار بنائی, سروں کے مینار بنائی پہاڑوں کے اوپر. اور یہ وہ اس لیے کیا کرتے تھے کہ آس پاس کے علاقوں میں ان کی جو ہے وہ داغ بیٹھ جائے, لوگ ان سے ان کی خوف جو ہے وہ لوگوں کی دلوں میں بیٹھ جائے. بنو میں اس وقت لوگ خوشحال تھے, یہ تاجر لوگ تھے, مویشیوں اور یہ جو گھوڑوں کی کاروبار کیا کرتے تھے. تو اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ بنو پہ حملہ کریں. بنو پہ جب اس نے حملہ کیا تو بہت سارا جو ہے وہ مال متاع اس نے لوٹ لیا. اب یعنی یوسفزئی اور یہ جو ٹرائبل کنفیڈریسی تھی یہ بالکل پشاور ویلی, یہ جو میدانی علاقہ ہے پشاور سے لے کر دریائے سندھ تک, سوات باجوڑ ان میں آباد تھے. ٹھیک ہے, اب روٹ ظہیر الدین محمد بابر کا یہی تھا, ان علاقوں سے ہو کے وہ ہندوستان جائے گا. تو ظہیر الدین محمد بابر کوئی مطلب پختونوں کے مقابلے میں وہ ان کی جو سیاسی تجربہ تھا, ان کی جو قابلیت تھی وہ بہت زیادہ تھی. اب اس نے کیا کیا, ویسے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے بی بی مبارکہ کو کسی عید والے دن دیکھ لیا اور پھر ملک احمد خان کے پاس اپنا الچی بھیج دیا کہ میں آپ لوگوں میں شادی کرنا چاہتا ہوں. یعنی ایک رومانٹسزم سا ہمارے مورخین نے اس میں پیدا کیا ہے, اس میں کوئی ایسی عاشقی والی بات نہیں ہے. اس کو پتا تھا کہ اگر میں ان قبائل کے ساتھ یہاں پہ الجھ جاتا ہوں تو میرا جو وہاں پہ ہندوستان جانے کا پلان ہے یہ اس میں جو ہے وہ وقت لگ جائے گا, میرے بہت سارے سپاہی یہاں پہ ان جنگوں میں کام آئیں گے. اور ان کو پتا تھا کہ یہ ٹرائبل کنفیڈریسی ہے, یہ صرف یوسفزئی نہیں ہے, یہاں گدون بھی ان کے ساتھ ہے, یہاں پہ خلیل بھی ہے, یہاں پہ عثمان خیل بھی ہے, یہاں پہ ممن بھی ہے, یہاں پہ صافی بھی ہے, اور اس کا جو چیف تھا وہ ملک احمد خان تھا. تو اس کے ساتھ اس نے رشتہ داری کی. اور تاریخ ان واقعات سے بری پڑی ہے کہ سیاسی جو ہے وہ شادیاں لوگ کرتے ہیں. تو ملک احمد خان نے پہلے ان کو انکار کیا کہ ہمارے ہاں ایسی کوئی لڑکی نہیں ہے. اس نے کہا کہ نہیں, میں نے لڑکی دیکھی ہے, ملک شاہ منصور کی بیٹی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ان کو میری نکاح میں دے دے. پھر ایک جرگہ ہوا جس میں یہ شیخ ملی اور یہ جو باقی ہمارے ٹرائب ہے یہ لوگ بیٹھ گئے. ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یا تو ظہیر الدین محمد بابر کو بیٹل فیلڈ میں کنفرنٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور یا اپنے آپ کو بچانا ہے اور ان کے ساتھ رشتہ داری کرنی ہے. تو یہ دوسرا والا آپشن سب کو پسند آ گیا. ملک احمد خان کو مجبور کیا گیا اور یہ ان کی جو ہے وہ بی بی مبارکہ سے شادی ہو گئی. اب بہت سارے مورخین اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیوں, یعنی یوسفزیوں نے غداری کی اور ان لوگوں نے بے غیرتی کی, ان کو اپنی جو ہے وہ بیٹی یا بھتیجی دے دی. باقی جو ٹرائبز تھے ان کو ظہیر الدین محمد بابر نے جو ہے وہ طے کیا, ان کو شکستیں دی. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم پیر روخان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, ہم خوشحال خان خٹک کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, یا یوسفزیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, سب نے مغلوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اپنے ٹائم پہ اپنے اپنے مفادات کے لیے تعلقات قائم کیے تھے. پیر روخان کی اولاد کو شاہ جہان نے دکن میں بڑی بڑی جاگیریں دے دی اور وہاں پہ ان کو آباد کیا. خوشحال خان خٹک کے والد, ان کے دادا اور ان کے پردادا مغلوں کے منصبدار تھے. یہاں پہ بھی
یوسفزیو اور یہ جو ٹرائبل کنفیڈریسی ہے ان لوگوں نے اپنی مفادات, دس واز لائک اے میرج آف کنوینئنس ٹو بی ویری سمپل. بابر کو اپنے مفادات عزیز تھے اور یہ ٹرائبل کنفیڈریسی اپنے مفادات کے لیے جو ہے ان لوگوں نے یہ میٹریمونیل الائنس قائم کیا. جب تک مغلوں نے پشاور ویلی اور سوات میں یعنی ان لوگوں سے ٹیکس کا مطالبہ نہیں کیا تو اس ٹرائبل کنفیڈریسی کا مغلوں کے ساتھ تعلقات بہت اچھے تھے. لیکن جب اکبر نے یہاں پہ ان لوگوں سے جو ہے وہ ٹیکس لینا شروع کیا تب ان کی جو ہے وہ بات بگڑ گئی. تو بابر میرے ذہن کے مطابق اس نے جو ہے وہ یہ ایک اچھا فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ میں ضرور ابراہیم لودھی کو شکست دوں گا پانی پت کے میدان میں. سپوز اگر وہ یہ سارے جو ٹرائبز تھے اگر وہ ان کو اپنا دشمن بنا لیتے اور اس کو وہاں پہ شکست ہوتی تو ہی ول بی لائک اے سینڈوچ بٹوین لودھی آرمی اینڈ دس ٹرائبل کنفیڈریسی. تو اس نے ایک روٹ اپنے لیے بچا کے یہاں پہ رکھا اور کابل اٹ واز ریگارڈیڈ اے بیک بون فار دا ڈیفینس آف دا مغل امپائر. اس وجہ سے اس نے بی بی مبارکہ کے ساتھ شادی کی, اپنے مفادات کا تحفظ کیا یہاں کابل میں اور یہ جو موجودہ پختونخوا کا علاقہ ہے, اور ان کو پھر نہیں چھیڑا. ان ٹرائبز کو جو ہے وہ پھر اس نے بالکل یہاں پہ اس کے ساتھ جو ہے وہ یہاں سے وہ بہت مرتبہ جو ہے وہ اس نے ہندوستان پہ حملہ کیا. ان علاقوں سے کبھی باجوڑ سے آ کے گزرتا تھا تو کبھی یہ در خیبر سے آ کے گزرتا تھا. یہاں پہ اس کو ایس سچ پھر ایسا جو ہے وہ ریزسٹنس نہیں ملا. اس کے بارے میں آئی ول کوٹ اندر ورس آف خوشحال خان خٹک. خوشحال خان خٹک کہتا ہے اب دیکھیں جو لودھی تھے وہ بھی پختون تھے, یہاں پہ بھی پختون تھے, وہاں پہ بھی کچھ لوگوں نے غداری کی, یہاں پہ بھی کچھ لوگوں نے جو ہے وہ ان کے ساتھ رشتہ داری کی. تو خوشحال خان خٹک نے ایک بہت بڑا نظم لکھا ہے دا دلی خار تاریخ, ہسٹری آف دا سٹی آف دہلی. اس میں اس نے لکھا ہے ایک شعر میں بیاد پاسا دا دلی بادشاہ بابر شو, بیاد پاسا دا دلی بادشاہ بابر شو چیئے کار دا پختنو پا برکت وہ. Then Babur became the ruler of Delhi and he was assisted in this design by the Pashtuns. پختونوں کے خلاف لڑا بھی. تو خوشحال خان خٹک he is like an elder contemporary. ٹھیک ہے, اورنگزیب اور شاہ جہان کے دور میں وہ گزر گیا ہے, ان کو حالات کا ہمارے نسبت اچھا ادراک تھا, اچھا پتا تھا, and he was well aware that under what circumstances these things بابر did. تو وہ کہتا ہے کہ بابر وہ پختونوں کی مدد سے جو ہے وہ یہاں پہ آ گیا اور اس نے پھر جا کے دہلی پہ قبضہ کیا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اب اکبر کے دور تک یہاں پہ یہ جتنے بھی قبائل تھے وہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو مستحکم کیا, اور جو موجودہ افغانستان میں جو بچے کچے قبائل وہاں پہ رہ گئے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ یہاں پہ آ کے آباد ہونے لگے. ایون جو گوگیانی تھے جن لوگوں نے جو ہے وہ یوسفزیو اور ملک سلیمان شاہ کے ساتھ غداری کی تھی وہ بھی پھر آ کے مغلوں کی جو ہے وہ زیادتیوں سے وہ تنگ آ گئے اور آ کے ان لوگوں نے ملک محمد خان کو جو ہے وہ ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں رہنے کے لیے جگہ دے دیں, چونکہ ملک احمد خان ہی واز لائک the chief of that tribal confederacy. اب ایک اور اس میں جو بہت سارے ہمارے نوجوانوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو ٹرائبل کنفیڈریسی ہے اس میں this was like the beginning of the Pushtun Wali, the concept, the concept of Pushtun Wali. اس سے پہلے یعنی مجھے تو کسی جگہ پہ بھی یہ نہیں لگا کہ پختون ولی ایز اے کوڈ آف کنڈکٹ یہاں پہ پہلی مرتبہ جو ہے ان کی جو ہے وہ امپلیمنٹیشن ہوئی اور یہاں پہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی.
آپ کو میں بات بتاتا ہوں 16 سینچری سے پہلے کیوں پختونوں میں نہ کوئی ادبی تحریک کا ذکر ملتا ہے، نہ کوئی سیاسی تحریک کا ذکر ملتا ہے، اور نہ کوئی جو ہے وہ ایک کوئی بڑے بڑے نام ہمیں نظر آتے ہیں. ہاں دہلی میں لودھی تھے، ملتان میں شیخ حامد لودھی تھے، لیکن وہ ملتان اور دہلی میں تھے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پختونخوا. تو جو پختونخوا میں یہ ٹرائبز یہاں پہ آ کے آباد ہوئے، تو دس از لائک دا بگننگ آف دا کنسپٹ آف پختون ولی. یہاں پہ پختون ولی ایک جو ہے وہ سماجی نظام کے طور پر ابھر کر سامنے آ گیا. حجرے بن گئے، مساجد بن گئے، ٹھیک ہے، ٹرائبز کے بیچ میں جو ہے وہ تعلقات استوار ہو گئے. جرگوں کا نظام جو ہے پہلے بھی تھا، لیکن یہاں پہ جو جرگا سسٹم تھا وہ اس نے جو ہے یہاں پہ ترقی کی. اور جو زمینوں کے معاملات تھے، اب اس سے پہلے یہ سارے ٹرائبز دے ور نومیڈ، لیکن چونکہ یہ زمینوں کے مالک بن گئے، تو جب زمینوں کے مالک بن گئے تو پھر یہاں پہ سیٹلمنٹ شروع ہوگی، پراپر سیٹلمنٹ شروع ہو گئی. اور جو لینڈ ڈسٹریبیوشن تھا شیخ ملی کا، اس کو بھی انگریزوں نے ایز اٹ از رہنے دیا. انگریز جب یہاں پہ آ گئے اور ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ جو قبائل جہاں پہ بھی آباد تھے، انگریزوں نے صرف ایک یہ کام کیا کہ جو لینڈ ڈسٹریبیوشن تھا ان کو جو ہے وہ ان کی پراپر رجسٹریشن شروع کی، پراپر ڈاکومنٹس رکھنے شروع کیے. اب بھی جو ہے وہ ہمارے بہت سارے علاقوں میں، یعنی اگر آپ پختونخوا کی بات کریں تو بہت سارے علاقوں میں وربل ٹرانسفر ہوتی ہے. ہمارے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہوتے. اس وقت سے یہ سلسلہ جو ہے وہ چلا آ رہا ہے، لیکن چونکہ آج کل یہ چیزیں بہت زیادہ بدل گئی ہیں، اب یہ ٹرانسفر اور انتقالات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو انگریزوں نے اس کو ایک ایز اٹ از رہنے دیا. پھر اس ٹرائبل کنفیڈریسی کا ایک اور زبردست کہ دس واز لائک بیسڈ آن ڈیموکریٹک پرنسپلس. ملک احمد خان ان ہز لائف ٹائم اس نے وصیت کی کہ میرے بعد جو ہے وہ ملک گجو خان وہ اس ٹرائبل کنفیڈریسی کا سردار بنے گا. ملک گجو خان نہ اس کا بیٹا تھا، نہ اس کا بھتیجا تھا، نہ اس کا دور کا رشتہ دار تھا. صرف یہ تھا کہ اس نے جنگوں میں بھی اور اس نے جرگوں میں بھی اور اس نے مصالحت میں بھی سب میں ایک بہترین کردار ادا کیا تھا. اس میں لیڈرشپ کوالٹیز تھی. اور جو لینڈ ڈسٹریبیوشن کا تھا تو اس میں ملک احمد خان اور شیخ ملی نے یہ کہا، پورے قبائل کو زمینیں دے دی اور آخر میں اپنا حصہ لے لیا. اس کے بعد یعنی ملک گجو خان کے بعد ملک کالو خان، جس نے اکبر کو کڑاکھڑ میں زبردست شکست دی تھی، بیربل کو ملک کالو خان نے، ہی واز دا لیڈر، ہی واز دا کمانڈر آف دس ٹرائبل کنفیڈریسی. جب اکبر نے ان سے جو ہے وہ ٹیکس کا مطالبہ کیا، تو یہ جو یوسفزئی ٹرائبل کنفیڈریسی تھا، اب ان کی اور جو پیر روشن کے فالوورز تھے یا ان کے جو اولاد تھے، ان کے بیچ میں بھی تعلقات خراب تھے. یہ بھی ایک سیاسی کشمکش تھا. اب یہ جو ٹرائبل کنفیڈریسی کے لوگ تھے یہ خون درویزہ کو اپنا پیر مرشد مانتے تھے، اور یہ جو پیر روخان کے فالوورز تھے یا ان کے جو مریدین تھے وہ اخون درویزہ کو مغلوں کا جو ہے وہ ایجنٹ مانتے تھے. ٹھیک ہے. اور چونکہ کالو خان وہ اپنے آپ کو اس پورے علاقے کا چیف مانتا تھا، اور یہاں پہ جب پیر روخان بایزید انصاری کے یہ مریدین آ گئے، ان لوگوں نے اپنا اثر رسوخ بڑھانا شروع کیا، تو یہ ملک کالو خان کے لیے یہ قابل قبول نہیں تھا. ایک طرف ہم کہتے ہیں، یعنی دس از انٹرسٹنگ، اور یہ جو ہمارے نیشنلسٹ رائٹرز ہیں ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ گجو خان یہ ٹرائبل ایریا سے لے کر ایون یہ حسن ابدال اور ہزارہ تک یہ پورے پختونخوا کا بادشاہ تھا. تو جب وہ پورے پختونخوا کا بادشاہ تھا تو اس وقت جلال الدین یا جلالہ جو بایزید انصاری کا بیٹا تھا وہ اس علاقے میں جو ہے اپنی مریدین کی تعداد میں اضافہ کر رہا تھا. ٹھیک ہے. تو پھر اس کو ہم کس طرح ایڈجسٹ کریں گے؟ آپ یا تو اس کا
سائنٹیفک تجزیہ کرے کہ what was the role of جلالہ, why they were against each other. اور یا جو ہے گجو خان, تو یہ ایک دوسرے کے جو ہے وہ ضد تھے, ایک دوسرے کے جو ہے وہ مخالف تھے. تو یہ یہاں پہ 16 سینچری یعنی 1560 تک یہ سارا جو ہے وہ سسٹم یہاں پہ چل رہا تھا. جب اکبر نے اپنے آپ کو مستحکم کیا, اس نے بیربل کو 1558 میں سائیڈ پہ کیا, تو اس نے کیا کیا, اس وقت اس کا جو بھائی تھا, ہی واز اسٹیپ بردر آف اکبر, تخت کابل پہ اس کی حکمرانی تھی, اس کا نام تھا مرزا محمد حاکم. مرزا حاکم کابل کا حکمران تھا, اکبر ہندوستان کا بادشاہ بنا. اب کیا ہوا کہ جب اکبر نے اس کے خلاف حملہ کیا, مرزا محمد حاکم یہ ایک لیتھارجک قسم کا بندہ تھا, بہت ناراض بھی تھا. ان کو جو ہے وہ اسٹیٹ افیئرز اپنے ماموں کے ہاتھ میں دیا تھا. اس وجہ سے اکبر نے تو شروع میں ان کے خلاف کوئی جو ہے وہ حملہ نہیں کیا, لیکن جب مرزا محمد حاکم نے پنجاب پہ حملہ کیا, پختونخوا پہ حملہ کیا اور یہ علاقے قبضہ کرنا شروع کیا, تو پھر اکبر نے جو ہے وہاں سے دہلی سے ان کے خلاف جو ہے وہ یلغار کیا. وہ 1581 میں آ گیا. یہاں پہ جو اٹک فورٹ ہے, اس نے اپنے ایک انجینئر, چیف انجینئر تھا محمد قاسم, اس کو کہہ دیا کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا قلعہ بناؤ, یہ پختونوں کی ریزسٹنس کے لیے بھی ہوگی, اور مرزا محمد حاکم کی جو ہے اگر وہ فوج کشی کرتا ہے تو یہ ہمارے, اور اسی طرح دریائے سندھ کے اوپر اس نے بہت ایک بڑا پل بنایا. 1585 میں وہ دوبارہ یہاں پہ آ گیا. 1585 میں جب یہاں پہ آ گیا تو اس کا جو بھائی تھا مرزا محمد حاکم کابل میں, وہ اس کا انتقال ہوا تھا ڈیو ٹو ایکسیسیو ڈرنک. ٹھیک ہے, تو جب وہ نہیں رہا تو اس نے مان سنگھ کو پھر کابل کا گورنر بنایا, اور ڈائریکٹلی کابل پہ جو ہے وہ اس نے حکمرانی شروع کی اکبر نے. اب یہ وہ دور ہے پختونخوا میں. اب 3 ایسے پاور سینٹرز کریٹ ہوئے. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیوائڈ اینڈ رول, تو یہ ابھی سے نہیں ہو رہا, یہ بہت پہلے زمانے سے ہو رہا. اکبر نے کیا کیا, اکبر نے جب ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ پیر روشن کی اولاد جلالہ اور یوسف زئی یہ دونوں میرے مخالف ہیں, تو اس نے ملک اکوڑ خان جو خوشحال خان خٹک کا گریٹ گرینڈ فادر تھا, اس کو یہاں پہ ٹیکا دیا, یہ جی ٹی روڈ کا, خیر آباد سے لے کر پشاور تک. ان کو بندے بھی دیے, ان کو اسلحہ بھی دیا, تو another power center was created. So there were 3 power centers. 2 power centers were anti-Mughal and one was pro-Mughal. Bayezid Ansari and his followers, they were against Mughal. Yusufzai Tribal Confederacy against Mughal. And Akbar Khan, another power center was created by Akbar. He became Mughal Mansabdar and he was given the responsibility to protect this road, کیونکہ کاروان, امپیریل کاروان وہ دہلی سے جب کابل جاتے تھے تو یہ کبھی جو ہے وہ ان کے حملوں کے نشانہ بنتے تھے, بایزید اور ان کے جو مرید تھے, اور کبھی یوسفزیوں کے. اور اسی طرح اکبر نے یا مغلوں نے جو خٹک اور یوسفزیوں کے بیچ میں دشمنی تھی ان کو بھی ہوا دی. تو خوشحال خان خٹک کا والد بھی یوسفزیوں کے خلاف لڑتا ہوا جو ہے وہ مر گیا تھا. اسی طرح یحییٰ خان خود ان کا جو دادا تھا ان کو خود جو ہے وہ خٹکوں نے قتل کیا تھا ایک جنگ میں. اور یہ دشمنی پھر جب خوشحال خان خٹک ہی بیکیم اینٹی مغل, اس کو جب اورنگزیب نے قید کیا اور اس کو فورٹ آف رانتمبور میں قید کیا, تو he was at that time then he rebelled against the Mughal and he said the Afghan pananj mein utal tura. Now میں نے جو ہے وہ افغان کی غیرت کے نام پر اب اپنی تلوار اٹھا لی ہے. ننگیالے د زمانے خوشحال خٹکیم, I am
to protect the honor of the Pakhtun. I am خوشحال خان خٹک. ٹھیک ہے, تو یہ ٹرائبل سیٹلمنٹ جو ہوئی ہے, ہم سمجھتے ہیں یا جو ہمارے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پختونوں کی تاریخ جو ہے یہ 5000 سال پرانی ہے. تو تاریخ اس کا نام نہیں ہے کہ کسی انسکرپشن میں, کسی خطبے میں ابگن یا جو ہے وہ افغان یا پخت یا پختون کا نام آیا ہے. ٹھیک ہے, ہم وہاں سے اپنے یہ ٹرمز, یہ نام جو ہے وہ ٹریس کرتے ہیں. تاریخ تو کنٹریبیوشن کا نام ہے. ہم نے کب کنٹریبیوٹ کرنا شروع کیا, تو میرے اندازے کے مطابق 16 سینچری سے آنورڈ. اب دیکھیں 16 سینچری آنورڈ, بایزید روخان اینڈ روشنیہ موومنٹ. This was not like a political movement. This was also a literary movement. حالنامہ he wrote. He wrote خیر البیان. He wrote مقصود المؤمنین. He compiled, یعنی اس نے 8-10 کتابیں لکھی, اور اس کے جو مریدین تھے ان لوگوں نے شاعری کے بڑے بڑے دیوان لکھے. مرزا خان انصاری, اس کا دیوان آپ دیکھ لیں, یا ان کے جو اور بھی بہت سارے اچھا ان کی ضد پہ, یعنی ان کا جو اپوزنگ سیکشن تھا, اخون درویزہ, اس نے کیا کیا, اخون درویزہ ہی آلسو روٹ a number of very important books. مخزن الاسلام اس کا پورا نام ہے. تذکرۃ الابرار والاشرار دوسرا جو ہے یہ ہسٹری ہے پختون سیٹلمنٹ کی. اور اسی طرح اس نے جو ہے بایزید انصاری نے پشتو کے یہ جو الفابیٹ ہے یہ بھی اس نے لکھے ہیں. اچھا, مخزن کے بعد جو اخون درویزہ ہے اس کا جو پیر مرشد پیر بابا سید علی ترمیزی, جس کا بنیر میں اس نے بہت سارے رسائل, اس میں آل دو یعنی مذہبی کتابیں ہیں, لیکن یہ جو ایک سلسلہ شروع ہوا 16 سینچری سے آنورڈ. پھر اس کے بعد کون سا زمانہ آتا ہے, اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ کاکا صاحب ملتا ہے, ان کے مریدین ملتے ہیں, ان کی کنٹریبیوشن ملتے ہیں جو نوشہرہ میں ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں کیا ملتا ہے, خوشحال خان خٹک ملتا ہے. خوشحال خان خٹک کا اپنا, اس کے بعد ان کے بیٹے ہیں, ان کے جو ہے وہ افضل خان, ان لوگوں نے بہت ساری جو ہے وہ کتابیں لکھی ہے. تو اگر ہماری تاریخ 5000 سال پرانی ہے تو مجھے کوئی بتا دے کہ 5000 نہیں 3000 پہلے ہمارے پاس کوئی مانوسکرپٹ ہے پشتو لینگویج کی, کوئی ایک مخطوطہ ہے ہمارے پاس. یعنی 16 سینچری سے آنورڈ ہمارے پاس بہت ساری جو ہے وہ مانوسکرپٹ بھی آ رہی ہے, تاریخ بھی لکھی گئی ہے, اور اسی طرح ہماری جو ہے وہ بہت ساری اس سرزمین پہ بہت ساری موومنٹ بھی چلی ہے. اس سے پہلے اگر ہم پٹا خزانہ کی بات کرتے ہیں, پٹا خزانہ تو بھی کنٹروورشل ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عبدالحی حبیبی نے ویسے ہی انوینٹ کیا ہے, یہ ایک جعلی جو ہے وہ چیز ہے, اور اس کا کوئی سرے سے کوئی وجود ہے ہی نہیں ہے. تو اور اسی زمانے میں جس طرح میں نے کہا کہ پختون ولی, اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹرائبل ایریا میں ہمارے قبائل ہیں یہ پہلے آئے ہیں, یہ محمود غزنوی کے ساتھ آئے ہیں, لیکن چونکہ وہ ایک کونے میں رہتے تھے, وہ پہاڑوں میں رہتے تھے, ان کو یعنی یہ موقع نہیں ملا کہ وہ آ کے جو ہے وہ اپنے بل بوتے پہ جو ہے وہ بڑی بڑی جو ہے وہ جنگیں لڑی یا جو ہے وہ تحریکیں شروع کری. جب اس ٹرائبل کنفیڈریسی نے یہ پورا میدانی علاقہ لے لیا, قبضہ کیا, سوات سے لے کر دریائے سندھ اور دریائے سندھ سے لے کر پشاور تک, تو یہ پوری ایک لڑی ہمارے پاس بن گئی, ٹرائبل ایریا اور یہ پورا میدانی علاقہ. تو پختون یہاں پہ نہ صرف سیاسی طور پر ابھر کر سامنے آ گئے, بلکہ ہم کہتے ہیں کہ سماجی طور پر بھی, ادبی طور پر بھی ان میں بہت زیادہ جو ہے وہ تحریکیں آنا جو ہے وہ شروع ہو گئی ہیں. تو this is about the not only land settlement but tribal settlement, and also the starting of different literary and political movement among the Pakhtuns. So thank you so much. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ بلیک ہال کا.
ہمارے بڑے محترم پروفیسر ڈاکٹر پرویز ہود بھائی، ان کا میں صدق دل سے مشکور ہوں کہ وہ اس قسم کی جو ہے وہ ٹاکس کو، سیمینارز کو وہ یہاں پہ آرگنائز کرتے ہیں. یقیناً ان کی جو ہے بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی جو ہے وہ توان دے دے، صحت دے دے اور زندگی دے دے، تاکہ وہ اسی طرح جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کیا کرے. سر میرا کوشچن تو یہی ہے نا کہ سر آپ نے فار ایگزامپل پختون کنفیڈریسی کی جو تاریخ بتائی ہے نا، اور سر آپ نے یہ بات بھی رد کر دی کہ پختونوں کی 4000-5000 سال والی تاریخ ہے. تو اسی طرح جب ہم دیکھتی ہے سویلائزیشنل ہسٹری کو، تو اسی طرح سب پھر ہمیں تو صرف یہ 2-3 سویلائزیشنل ہسٹری کا پتہ ہے، باقی کا پتہ نہیں، جس کی سب سے بڑی اگزامپل جرمن نومیڈک ٹرائب کا ہے. تو اس کا بھی سر پھر مطلب ہے کتنا وہ بڑا تاریخ نہیں ہے، جس طرح وہ مطلب ہے کہ کلیم کرتے ہیں کہ یونیفیکیشن آف جرمنی کی انہوں نے پھر وہ کر دی گئی. تو کس طرح مطلب ہے کہ سر اس کے علاوہ اپنے سر کنفیڈریشن کی ہسٹری بتا دی، لیکن اس سے پہلے بھی پختونوں کی کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی. پھر اگر ہم پختونوں کی ہسٹری کی بات کرتے ہیں نا، تو وہ پھر 17 سنچری میں جو ہمارا نیکا تھا، جو احمد شاہ ابدالی سے جو پہلے تھے، انہوں نے پختونوں کی ایک سینٹرل گورنمنٹ بنائی. تو پھر پختونوں کی ہسٹری تو وہاں سے پھر سٹارٹ ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ سر آپ نے جو بات بتائی کہ سم ٹائم یہ جو نیشنلسٹ ڈفرینس کرتے ہیں بٹوین یوسفزئی ٹرائب اور اس کے علاوہ جو پیر روحان کی جو ایک موومنٹ چلی تھی، تو سر بیسیکلی جو پختون نیشنلسٹ ہے نا، تو وہ زیادہ تر مطلب ہے کہ جو پیر مرید والا جو سسٹم تھا، وہ سب سے پہلے جو آپ نے سر ذکر کیا ترمیزی صاحب کا، تو یہ ترمیزی صاحب کے جو بڑے تھے وہ تو اکبر بادشاہ کے ساتھ انہوں نے مطلب ہے کہ وہ کیا تھا. اور اس کے علاوہ اس کے بارے میں یہ مشہور تھا، یہ ایاز یوسفزئی نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ انہوں نے مغلوں کو مطلب ہے کہ وہ فیسیلیٹیشن دے دی کہ وہ آ کے یہاں پختونخوا میں حکومت کر دے. تو سر ٹھیک ہے. اچھا، پہلی مرتبہ اگر ہم پختون یہ جو ٹرائبل ہسٹریز کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، تو یعنی دلزاک کی ہسٹری کو آپ دیکھ لیں. اسی طرح اگر آپ خٹک ٹرائب کی ہسٹری کو آپ دیکھ لیں، یوسفزئی پہ بھی لوگوں نے کام کیا ہے. اسی طرح بہت سارے قبائل کی الگ الگ جو ہے وہ تاریخیں لکھی گئی ہے، تو وہ ایک الگ ڈائریکشن میں جا رہی ہے. اور اگر ہم یعنی کلیکٹیو ہسٹری کو دیکھ لیں تو اس کا جو کنٹینٹس ہے وہ الگ ہے. ہم سمجھتے ہیں، اب دیکھیں کہ پختونوں کا اوریجن جو ہے، دیر آر 3 سگنیفیکنٹ تھیوریز. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وی آر ایرینز، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں وی آر مکسڈ ریس. ٹھیک ہے، تو یعنی ہماری ٹرائبل تاریخوں میں اور جو کلیکٹیو ہسٹری ہے اس میں بہت بڑا تضاد ہے، بہت بڑا فرق ہے. دوسرا آپ نے جو کویسچن کیا کہ ہماری تاریخ تو پھر احمد شاہ ابدالی 1747 ہی اسٹیبلشڈ افغانستان. تو جو ٹرائبل کنفیڈریسی کا ذکر میں نے کیا، اب ملک احمد خان ہی واز ویل اویئر آف دا سائیکالوجی آف دا پختون، کہ یہ آزاد قسم کے لوگ ہیں اور یہ ایک بادشاہ کے ماتحت جو ہے وہ رہنا پسند نہیں کرتے. اس وجہ سے نہ اس نے اپنے لیے محل بنایا، نہ اس نے بڑی جاگیریں جو ہے وہ بنائی. اس نے یہ جو سماجی نظام ہے ان کو دے دیا کہ بھئی اپنے اپنے علاقوں میں آ کر جا کر مساجد بنا لو، اپنے اپنے حجرے بنا لو، اور جو کسی گاؤں کا خیل کا بڑا سردار ہوتا تھا، ملک ہوتا تھا، تو حجرہ اسے کے جو ہے وہ نام پہ عموماً وہ آباد ہوتا تھا. اسی طرح اس نے یعنی ان پہ کوئی ٹیکس لاگو نہیں کیا. سماجی ٹیکس تھے، سماجی ٹیکس دا حجرے دا تیلو سیرے، یعنی جو حجرہ چلاتا ہے تو ان کو تھوڑا سا زمین میں زیادہ حصہ دیا، کہ چونکہ ان کے حجرے میں مہمان آتے ہیں، ان کا جو ہے وہ خرچہ ہوتا ہے، اس وجہ سے. اچھا، پھر اس نے یعنی یہ ایک سماجی ڈھانچہ کھڑا کیا کہ اگر مسجد میں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو بھئی یہ مسجد کی جو ہے وہ سیرے ہے، یعنی مساجد کے لیے علیحدہ اس نے زمینوں میں حصہ دے دیا. جو ہمارے علماء کرام تھے
جو ہمارے ہاں بادشاہ میاں یا اس قسم کے لوگ تھے جو یوسفزیوں کے ساتھ جنگوں میں آ کر یہاں پہ آباد ہوئے تھے، ان کو بھی سیرے زمینیں جو ہے وہ دی گئی. تو اس نے کوئی یعنی فارمل ٹیکسیشن سسٹم لاگو نہیں کیا، اس نے یہ سماجی نظام دے دیا کہ بھئی اپنے اپنے علاقے اپنے اپنے جو ہے وہ کھیل خود چلاؤ اور آپ پہ کوئی جو ہے وہ ٹیکس لاگو نہیں ہوگا. یعنی اور انفارمل جو ہے وہ سزائے، اگر آپ جو ہے وہ حافظ رحمت خان وہ پڑھ لے تو چوری کے لیے ایک الگ سزا ہوتی تھی، اسی طرح زنا کے لیے ایک الگ سزا اس نے مقرر کیا. اور وہ زیادہ تر یہ جو کھیل کے چیف تھے یا جو علماء تھے، جو آئمہ حضرات تھے، وہ سزائیں دیا کرتے تھے. تو دس واز لائک انفارمل یہ سماجی نظام تھا. یہ کوئی بادشاہت نہیں تھا، نہ اس نے اپنے لیے کوئی بڑی جاگیر یا کوئی بڑی جو ہے وہ محل بنایا تھا. اس کو پتہ تھا کہ یہ لوگ جو ہے ایک بادشاہ کے سامنے بادشاہ کے نیچے یہ ٹائم نہیں گزار سکتے، اس لیے اس نے ان کی سائیکے اور ان کی طبیعت کو سامنے رکھ کر یہ پورا نظام جو ہے یہ وضع کیا تھا. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہ جو پختون تاریخ ہے اس کو 15-16 سینچری سے آنورڈ سٹارٹ کیا، جبکہ گلوبلی دیکھا جائے تو آپ نے جو چیزیں بتائی وہ یہ کہ کنٹریبیوشن ان لٹریچر اور جو دوسری چیزوں میں کنٹریبیوشن سے آپ نے ریلیٹ کیا، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی اتنی بڑی کنٹریبیوشن نہیں ہو رہی، جبکہ کچھ 100 سال پہلے ہی پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا ہے اور ابھی دنیا ترقی کی طرف ہے، تو پختون کہاں سے مطلب اتنی ترقی کرتے کہ وہ 5000 سال پہلے ساری چیزیں ایجاد کرتے؟ کیا یہ تھوڑی سی زیادتی نہیں ہے کہ جو لوگ یہاں پہ پہلے کے قبائل آباد تھے ان کو آپ نے بالکل ہی سائڈ پہ کر دیا، اور جب انوینشنس اور کچھ نہ کچھ وہ کنٹریبیوٹ کر رہے تھے ان کو ہی آپ نے پختون کہہ دیا؟ دیکھیے یہ قبائل تو بہت عرصے سے یہاں پہ آباد تھے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ دیکھ لیں پورے پختونخوا کو، اگر آپ دیکھ لیں، آپ شروع کریں انڈس سے، آپ سوات چلے جائیں، آپ تو آپ کو آتش کدے ملیں گی، آپ کو سٹوپاز ملے گی، آپ کو مونیسٹریز ملے گی، ان کے جو ہے وہ آرکیولوجیکل سائٹس ملے گی. یا تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ اور فور فادرز دے ور آئیدر بدھسٹ، ہندوز یا آتش پرست تھے، زوراسٹرین ریلیجن کے لوگ تھے، ٹھیک ہے. پھر بالکل نیگیٹ کرے کہ ہم جیوز تھے اور کیس عبدالرشید جو ہے وہ مدینہ جا کر نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوا اینڈ پختون کلیکٹیولی ایکسیپٹڈ اسلام. البیرونی وہ کہتا ہے کہ نہیں، دیر ور ہیتن ٹرائبز ان دا ماؤنٹینس. اور یہ جو نظریہ ہے کہ ہم پہلے جیوز تھے اور پھر اجتماعی طور پر ہم نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا، تو ہم نے جب اجتماعی طور پر اسلام قبول کیا تو یہ جو ہمارے ہاں آتش کدے ہیں، اسٹوپاز ہے اور بدھ مت یہاں پہ جو ہے یہاں پہ ڈیولپ ہوا. بدھ مت ہنایانا اور جو اسکول آف تھاٹس تھے وہ یہاں کنشکا کے بہت بڑا جو ہے وہ اسٹوپا جو ہے وہ پشاور میں دریافت ہوا. تو یا تو آپ اور جو پختون ٹرائبس تھے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ دے ور دا فور فادرز آف دا پختون، یہ کبھی نوشکی میں تو کبھی افغانستان کے مختلف علاقوں میں دیور نومیڈس، ٹھیک ہے، دیور نومیڈس، جو 2-3 ٹرائبس کی ہسٹری میں نے پڑھی ہے. اینڈ آفن دے فاٹ وارز اگینسٹ ایچ ادر آن میڈوز، چراگاہوں پہ، پانی پہ اور اس قسم کی چیزوں پہ جو ہے وہ جھگڑے کیا کرتے تھے. لیکن ٹرائبس اب جب وہ جھگڑے، اگر آپ پختونوں کی جو ہے پرانی تاریخ پڑھ لیں تو جھگڑوں کے بعد یہ نہیں ہوتا تھا کہ دشمنی شروع ہو جاتی تھی، بس جو شکست خوردہ قبیلہ وہ یوسفزیوں کو یا جو 700-800 سرداروں کو مغلوں نے قتل کیا تو وہ آ کے پشاور میں آباد ہو گئے. ان لوگوں نے کبھی مرزا اولغ بیگ کے خلاف تو فوجکشی نہیں کی. انتھروپولوجی ہمیں ٹرائبل سٹرکچر یہی بتاتا ہے کہ ٹرائبز جو ہے یا ٹرائبز من وہ پرون لوگ ہوتے ہیں.
وہ ایک جگہ پہ اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے, ان کو جو ہے وہ ان کے کچھ بندوں کو قتل کرتا ہے, وہ علاقہ چھوڑ کے کہیں اور جو ہے وہ چلا جاتا ہے. تو یہ جو ٹرائبل سٹرکچر ہے اور جو موجودہ نظام ہے اس میں تضاد ہے. یہ جو ہمارے علاقے میں آرکیولوجیکل سائٹس ہے, یہ جو ہیون سانگ دا چائنیز ٹریولرز وہ 640-45 میں لگتا ہے. ادھر حجاز میں اسلام وہ ایمرج ہوتا ہے اور وہ یہاں پہ کہتا ہے there are thousands monasteries, Buddhist monasteries here, ٹھیک ہے, اور وہ بالکل تقریباً خالی ہو چکے ہیں. بدھ مت کا ڈکلائن شروع ہو گیا ہے اینڈ برہمنزم از اگین آن دا رائز. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے یعنی وہاں پہ حجاز میں جب اسلام وقوع پذیر ہوتا ہے تو یہاں پہ برہمن یا جو ہے وہ بدھ مت کا دور تھا. اور ان کی جو ٹریولوگ ہے ہیون سانگ کی یا جو 3-4 چائنیز ٹریولرز یہاں پہ آئے ہیں, دس از لائک فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ. اور پھر پختونوں نے کلیکٹیولی اسلام قبول نہیں کیا, یہ تو بالکل طے ہے. ڈفرنٹ ٹرائبس ایکسیپٹڈ اسلام, یعنی کچھ ٹرائبس ان لوگوں کو یہ لگا کہ مال غنیمت ملتا ہے تو چلے آ کے مال غنیمت کے لیے جو ہے وہ ان لوگوں نے اسلام کو قبول کیا. کچھ ٹرائبس کو یہ لگا, کچھ ٹرائبس کو جو ہے وہ بزور شمشیر مسلمان کیا گیا. اور some tribes accepted Islam through their free will. اور مختلف ٹرائبز نے مختلف جو ہے وہ اوقات میں اسلام قبول کیا. جو اسلام کی قبولیت کا جو ہے وہ دور ہے وہ یہ محمود غزنوی کے دور کے ساتھ یا اس سے پہلے, اور زیادہ تر لوگ جو ہے یہ جو ہمارے اولیاء کرام آئے ہیں ان کی وجہ سے یہ مشرف با اسلام ہو گئے. دوسرا عمیر نے سوال کیا تھا پیر بابا کے حوالے سے کہ پیر بابا اور اخون درویزہ سید علی ترمیزی یہ تو سنٹرل ایشیا سے آئے تھے, یہ تو پختون نہیں تھے, اور ان کا مغلوں کے ساتھ ایک رشتہ بھی تھا. سید علی ترمیزی کا والد یہ بابر کی فوج میں شامل تھا. ہی فاٹ وار اگینسٹ ابراہیم لودھی. لیکن سید علی ترمیزی اس نے اپنی والد کو چھوڑ دیا, دربار کی زندگی کو چھوڑ دیا, اور یہاں پہ آ کے پہلے رستم میں وہ آباد ہو گیا. یہاں پہ اس نے شادی کی بی بی مریم کے ساتھ, اس کے بعد یہ بنیر چلا گیا اور پوری زندگی یہ یہاں پہ رہا. جب ہمایون وہ شکست کھا کر شیرشاہ سوری سے بھاگ رہا تھا اس طرف, تو اس کا والد سید علی ترمیزی کا والد ملک کمبر علی دوبارہ اس کے ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ مل گیا اور اس کو ریکویسٹ کیا کہ آپ میرے ساتھ چلے. اس نے کہا کہ نہیں, میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے, میں بس یہاں پہ جو ہے وہ پوری پیری مریدی کروں گا اور میرا جینا مرنا یہاں پہ ہے. اسی طرح بایزید انصاری وہ اپنا شجرہ انصار آف مدینہ کے ساتھ خود وہ کہتا ہے کہ میں انصاری ہوں. یہاں پہ آ کے اس نے پختونوں میں شادیاں بھی کی, ان کے ساتھ رشتہ داریاں بھی کی. تو یعنی یہ سارے لوگ they were culturally پختون, they were not ethnically پختون. لیکن مکس ریس تھیوری کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سید علی ترمیزی بھی پختون تھا, اخون درویزہ بھی پختون تھا, اور بایزید انصاری بھی پختون تھا, کیونکہ ان لوگوں نے یہاں پہ آ کے ان کے کلچر کو اڈاپٹ کیا, ان میں شادیاں کی اور یہاں کے ماحول کا وہ حصہ بنے. جی سر. جناب ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ یہاں تشریف لائے. آپ کا علم واقعی بہت گہرا ہے اور بہت وسیع ہے, تو تھینک یو فار کمنگ ہیئر. ایک کامنٹ اور پھر ایک سوال آپ سے. تو مجھے تو ذاتی طور پر تھوڑا سا دکھ ہوا یہ جان کر کہ غلام بیگ نے ادھر قتل عام کروایا تھا, کیونکہ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ فلکیات کا شوقین ہے, ستارے دیکھتا ہے, آبزرویٹریز بنائے ہیں, میوزک کا شوقین بخارا میں, مگر اس نے ایسا کام بھی کیا. چلیے اس زمانے میں بادشاہت اسی طرح سے کر سکتے تھے لوگ. سوال میرا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ 16ویں صدی نہیں, اس سے 1500 1600 کے لگ بھگ ایک
पख्तून वाली शुरू हुआ, आइडेंटिफिकेशन शुरू हुई, तो उस ज़माने में अगर आप हयात होते, मैं हयात होता, किसी से पूछा जाता कि तुम कौन हो, तो क्या वो ये कहता कि मैं पख्तून हूँ, या वो ये कहता कि मैं काका खेल हूँ, या इस कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ, या उससे? Was there tribal identification then आपके ख्याल में? खैर आप मुकम्मल जवाब तो नहीं दे सकते क्योंकि आप थे नहीं, लेकिन ये शनाख्त क्या ये उसी ज़माने की है? अगर आप इमेजिन कम्युनिटीज़ तो आपने पढ़ी हो, यस सर, तो वेयर इन दैट कॉन्टेक्स्ट डू यू ठीक है पुट सर। एक तो सर थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट एंड क्वेश्चन। दूसरा हमें वहाँ पे ये जो ट्राइबल कन्फेडरेसी है इनके असरात मिलते हैं जो कंटेम्प्ररी उस वक़्त हमें तफसीलात जिन किताबों में मिलते हैं। और उस वक़्त जो ट्राइबल शनाख्त को, जो मेरी अपनी ज़ाती राय है, ट्राइबल शनाख्त को अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा मजबूत किया। उस वक़्त जो ट्राइबल आइडेंटिटी थी वो इतनी मजबूत नहीं थी, ये तो बिल्कुल तय है। और न सिर्फ ट्राइबल आइडेंटिटी को अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा जो है वो मजबूत किया, बल्कि ये जो कसबगर का इस्तिलाह है ये भी अंग्रेज़ों ने, इस पे भी अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा काम भी किया। और अंग्रेज़ों ने हमेशा अपने आर्मी में जो है वो किसी कसबगर को रिक्रूट नहीं किया, ठीक है। तो उस वक़्त सर ट्राइबल आइडेंटिटी मेरे ख्याल के मुताबिक इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी उस वक़्त सर। क्लेन का, यानी मैंने यूसुफज़ई की बात की तो क्लेन उस वक़्त आइडेंटिटी बनिस्बत ट्राइबल आइडेंटिटी के बहुत पुख्ता थी। यानी अगर हम देख लें ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के हमलों के वक़्त जो रिएक्शन था उस वक़्त के क्लेन या ट्राइब्स का, वो भी ट्राइबल था, या यानी कलेक्टिव रिएक्शन हम पख्तूनों का नहीं था, इज्तिमाई रिएक्शन नहीं था। अब भी सर यानी ट्राइबल रिएक्शन होता है बहुत सारे मामलात में, इज्तिमाई रिएक्शन बहुत कम होता है। तो मैं समझता हूँ कि यानी एक ट्राइबल कंस्ट्रक्शन वो तो बहुत बाद में, लेकिन उस वक़्त क्लेन्स थे सर, सब क्लेन्स और खेल, तो ये शनाख्त बनिस्बत ट्राइबल आइडेंटिटी का बहुत ज़्यादा जो है वो गहरा भी था और पुख्ता भी था। यानी उस वक़्त हम किताबों में पढ़ते हैं कि ये जो यूसुफज़ई के सब क्लेन थे, खखी या खशी, ठीक है, यानी ये कज़न्स थे 3-4, उनकी औलाद ये एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा नज़दीक थे। इस वजह से ये अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी किया करते थे, एक दूसरे को असिस्ट भी किया करते थे। यानी अब एक ट्राइब के अंदर जो 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 क्लेनशिप था वो बहुत ज़्यादा गहरा था और पुख्ता था। ट्राइबल आइडेंटिटी या ट्राइबल शनाख्त या एक इकाई के तौर पर जो है वो ट्राइब उस वक़्त, मेरा अपना नज़रिया ये है कि ये अंग्रेज़ों ने इसको और भी गहरा किया, ट्राइबल आइडेंटिटी को, और पुख्ता भी उन लोगों ने किया। इससे मुतालिक एक और सवाल है कि जी सर, पहली बार मर्दमशुमारी कब हुई फ्रंटियर में? या हाँ, फ्रंटियर ही उस वक्त कहते थे, ये अंग्रेज़ के ज़माने में हुई होगी। जी जी, मेरा ख्याल है नॉर्थ इंडिया में तो ये 1800 एंड कुछ में हुआ, 1850s से, हाँ 1870 उसके लगभग। तो इधर कब हुआ? मेरी सर जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जब ये शेख मिल्ली 1525 या 1527 या 1530 में ये जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, और जो मैंने बता दिया कि ये मर्दों की बुनियाद पे उसने ये ज़मीनें तकसीम की थी, तो दिस वाज आल्सो लाइक अ मर्दम शुमारी, लेकिन उसमें ख़वातीन को उसने शुमार नहीं किया था। और ज़ाहिरी बात है सर, उसके बाद तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे आके सेंसस को जो है वो एक रिवाज दे दिया। तो
جب یہ علاقہ انگریزوں نے سر سکوں سے لے لیا 1849 میں, اور when Lord Curzon he established NWFP as a separate province, تو یہ جو 1909 کا ایکٹ آیا انڈیا میں سر, اس کے بعد یہ ہوا ہے. 1919 اور 1909 کے بیچ میں انگریزوں نے سب سے پہلے فارمر NWFP میں مردم شماری کی سر. یہ جو لال بہا کی کتاب ہے سر, NWFP ایڈمنسٹریشن انڈر دا برٹش, اس میں اس حوالے سے کافی معلومات ہے. سر بہت اچھا لیکچر تھا سر, پختونوں ٹرائبل ہسٹری کے بارے میں پتہ چلا. ہم لوگ نے تو اسٹڈی نہیں کیا, نہ اتنا پڑھا ہے. سر میرا 2 سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر ہسٹری سے دیکھا جائے سر, اسی ٹائم سے یہ لوگ لڑ رہے تھے, پختون لڑ رہے تھے اسی چیز پہ, اور ابھی تک اگر 21st سینچری میں بھی دیکھا جائے وہی پختون ہے, وہی مائنڈ ہے, وہی سائیکی ہے, یہ کیوں چینج نہیں ہو رہا سر؟ ابھی تک وہ اسی طرح لڑ رہے ہوتے. شاید تھوڑا سا چینج ہوا ہوگا, اس طرح نہیں ہوئے گا. ایک سوال تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ بائی چانس جیسے آپ نے بتایا کہ ہم لوگ مسلمان ہوئے, تو سر میرا سوال یہ ہے کہ کچھ کو مطلب ڈفرینٹ الگوریتمز یوز ہوئے, کہ کسی کو لالچ دیا, کسی کو کچھ چیزیں دیے, تو بائی چانس تو اگر ہم لوگ مسلمان ہوئے ہیں تو پھر یہ تو واپس چینج بھی تو ہو سکتا ہے. مسلم ہے سر, تو وہ تو اسی طرح سر یہ جو آپ کا پہلا کویشچن ہے اس کے بارے میں تو یہی کہوں گا, دا پختون دے آر دا وکٹم آف جیوگرافی. ٹھیک ہے, ہم نہ صرف پختون بلکہ یہ پورا خطہ جغرافیائی حوالے سے ہم دنیا کے جو ہے وہ پریفری میں ہیں, اور یہاں پہ ہمیشہ جو ہے وہ انویڈرز آئے ہیں, یہاں پہ ہمیشہ جنگیں لڑی گئی ہے. اگر آپ سکندر اعظم سے شروع کریں تو منگول, اور پھر امیر تیمور, اور اس کے بعد جو ہے یہ روٹ ہمیشہ جو ہے وہ ایک فاتحین کے لیے, اور یہاں پہ ہمیشہ جو ہے وہ جنگیں لڑی گئی ہے. لیکن اس میں بھی وہ ہو سکتی ہے, چینج ہو سکتی ہے کہ یہ جو ہماری جغرافیہ ہے اس کو ہم چینج بھی کر سکتے ہیں. یعنی میں نے اپنے ٹاک میں بتا دیا کہ بدھ مت کے دور میں یہ ایک بہت پرامن علاقہ تھا, اور بدھ مت یہاں سے سنٹرل ایشیا میں, ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں, جاپان, سری لنکا, اور یہ جتنے بھی سنگاپور, اس پورے علاقے میں بدھزم پھیلا ہے. تو یہ یہیں سے جو ہے وہ, اور پشاور اٹ واز لائک ہب, اٹ واز دا سینٹر آف بدھسٹ ایکٹیویٹیز. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلسل جو ہے وہ جنگوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. ہماری جو ہے وہ یعنی پچھلے 50 سال سے زیادہ کے عرصے تک یہاں پہ جو ہے وہ جنگیں ہو رہی ہے. تو اس میں ہمارے جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز, پولیٹیکل لیڈرشپ کین پلے اے ویری امپورٹنٹ رول. افغانستان کے اسی طرح جو ہے وہ انڈیا کے, ہمیں کیوں جو ہے وہ مسلح کیا جا رہا ہے, ہمیں کیوں جو ہے وہ, ہم کیوں اپنی جو ہے وہ فائنانسز کو جو ہے وہ اسلحہ پہ لگا رہے ہیں. یونیورسٹیوں کے پاس جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں اور ہم جو ہے وہ دڑا دڑ اسلحہ خریدتے ہیں. تو وائی ناٹ ٹو برنگ پیس ٹو دس ایریا. جس طرح جو ہے وہ بدھ مت کنشکا کے دور میں یہ ایک بہت پیسفل علاقہ تھا. اور جو دوسری بات آپ نے اسلام کے حوالے سے, تو ریلیجیس ٹرانسفارمیشن اینڈ ڈیولپمنٹ, اٹ از آلسو لائک اے کنٹینیوس پروسیس ان دس ایریا. جس طرح میں نے بتا دیا کہ دیکھیں جب بھی کوئی طاقتور ڈائنسٹی یہاں پہ آئی ہے تو اس علاقے میں اس جو سرکاری مذہب تھا وہ پھیل گیا ہے. اب بدھ مت تب پہلا جب سیاسی جو ہے وہ لوگوں نے ان کو جو ہے وہ ترویج کیا. اسی طرح یہاں پہ زوراسٹرین ریلیجن جب ایران میں خامنشی اچمینائڈ امپائر
جو زوراسٹرین ریلیجن کے ماننے والے تھے. تو یہاں پہ یہ پورا جو ہے گندہارا اٹ واز ون آف دا پراونس. تو یہاں پہ ہمیں آتش کدے اس وقت کے ملتے ہیں. اسی طرح ہندو مت کے جو آثار ہیں وہ بھی یہاں پہ ملتے ہیں کیونکہ بادشاہ جو ہے وہ ہندوز تھے. اور اسلام کے بعد یہاں پہ اسلام کا غلبہ ہے. ٹھیک ہے. تو ریلیجیس یہ جو چینجز ہے, یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے, یہ اس علاقے میں جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں. اور فیوچر میں کیا ہوتا ہے یہ تو بس. جی جی السلام علیکم. وعلیکم سر آپ نے کہا کہ جو قبائل تھے وہ پرامن تھے, جب ان سے زیادتی ہوتی تھی تو وہ کہیں اور مائگریٹ کر جاتے تھے, لیکن جو پشتون والی کوڈ آف کنڈکٹ اس میں تو وہ بدلہ لیتے ہیں. ہاں ہاں. تو دیکھیں اب یہ آپ نے چھوٹا سا کوشچن یہ کہ آپ نے صرف 2-3 ٹرائبس کا ذکر کیا ہے, جو باقی نادرن ایریاز ہیں ہمارا بلوچستان ہیں جتنے ٹرائبس ہیں وہ بھی تو پشتونوں میں آتے ہیں, ان کا بھی ٹھیک ہے. ذکر کریں. آپ نے بہت اچھا کوشچن پختون ولی کے حوالے سے کیا. پختون ولی کے حوالے سے جو پختون ولی آج کل ہم دیکھتے ہیں یا جو ہمیں خود تجربہ ہے پختون ولی کا, پختون ولی اس طرح نہیں ہے. اچھا, پختون ولی دیٹ واز این ان ریٹن کانسٹیٹیوشن. تو ریٹن میں کس نے ہمیں دیا؟ انگریزوں نے دیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ انگریزوں نے اس کو ایز اٹ از دیا, جو وہ لوگ اس وقت جو تھے انگریزوں کے زمانے سے پہلے جو پختون وہ پختون ولی کو فالو کر رہے تھے؟ بالکل اس طرح نہیں تھا. یعنی پختون ولی میں بدرگاہ ایک ہے, ایک ایلیمنٹ ہے کہ آپ اپنے, اگر آپ کے علاقے میں کوئی آتا ہے تو آپ اپنے علاقے کے حدود تک ان کے ساتھ جاتے ہیں تاکہ کوئی ان کو نقصان نہ پہنچائے. ٹھیک ہے. تو یہ کنسپٹ کہاں سے آیا؟ یہ تو انگریزوں کی ضرورت تھی. انگریزوں نے میرے خیال میں اس بدرگاہ کو اپنے ریٹن کوڈ میں جو ہے وہ شامل کیا. میل مستیا, ہاسپٹلٹی. ٹھیک ہے. تو کیا ہم صرف مہمان نواز ہیں, باقی لوگ نہیں ہیں مہمان نواز؟ یہ جو اسامہ بن لادن آ گیا اور ملا عمر نے اس کو اس کنسپٹ کی بنیاد پہ افغانستان میں رکھا کہ یہ ہمارا مہمان ہے. یا جو جہاد کے دور میں, افغان جہاد کے دور میں یہ جتنے بھی جہادی سنٹرل ایشیا سے, عرب سے اور جو ہے وہ یورپ سے یہاں پہ آ کے آباد ہو گئے, کتنے لوگوں نے جو ہے وہ ان کو اپنی بیٹیاں دی, ان کو جو ہے وہ نکاح میں دے دیا. اور پہلے وہ زیادہ تر سبارڈینیٹ تھے, مساجد میں ٹائم گزارتے تھے. اس کے بعد وہ ڈومیننٹ ہو گئے. اس کے بعد اس نے بندوقیں نکال دی اور ہمارے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ سوسائٹی سے, اپنے علاقوں سے جو ہے وہ نکال کے باہر کیا. تو ہم نے میل مستیا کنسپٹ کی بنیاد پہ ان کو اپنے اس میں معاشرے میں حصہ دیا تھا, اپنے سماج کا حصہ بنایا تھا. ٹھیک ہے. اب بھی ہمارے علاقوں میں مساجد میں جو امام ہوتے ہیں ان کی ڈاکومنٹس ہم چیک نہیں کرتے. وہ کہاں سے آتے ہیں, وہ کون لوگ ہیں. وربلی بس کہ بھئی میں افغانستان کے فلانے ننگرہار کا رہنے والا ہوں. ٹھیک ہے. یعنی ہم اتنے مذہب کی جو ہے وہ اس میں اتنے اس کے ساتھ سنسیئر ہو جاتے ہیں. ہماری اپنی یادداشت میں, ہمارے اپنے محلے میں جو ہے وہ یعنی ایسے بہت سارے آئمہ حضرات میں نے جو ہے وہ خود دیکھے ہیں کہ وہ آ کے یہاں پہ آباد ہو گئے. ان لوگوں نے یہاں پہ شادیاں کی اور جب جو ہے وہ افغانستان میں طالبان کا جو ہے وہ زور, تو وہ وہاں پہ جو ہے وہ افغانستان میں چلے گئے. یہاں پہ ریڈیکلائزیشن جو آیا ہے, تو یہ جو میل مستیا کا کنسپٹ ہے یہ بھی بہت زیادہ جو ہے نقصان. میں میل مستیا کے خلاف نہیں ہوں. اچھا, دوسرا زر اور زمین, یہ ہمارے ذہنوں میں کس نے بہت زیادہ گہرا کیا؟ یہ بھی جو ہے وہ ہمیں کسبگروں کے حوالے سے جو ہماری مینٹلٹی ہے, جو پروفیشنل ہے, کہ یہ نیچ ذات کے لوگ ہیں. تو بھائی آپ کا آرٹ, آرکیٹیکچر, آپ کا میوزک وہ کس طرح ترقی کرے گا اگر میں اپنی ترکان کا قدر نہیں کرتا اپنی سماج میں؟
तो किस तरह वो यहाँ पे आके जो है वो फर्नीचर के एग्जीबिशन में हिस्सा लेगा, किस तरह वो तरक्की करेगा। उनको अगर मैं अपनी जो है वो यानी वो गनी खान कहता था कि पख्तून म्यूज़िक को पसंद करते हैं लेकिन म्यूजिशियन को नहीं, और अब भी यही सिलसिला, तो फिर वो किस तरह तरक्की करेंगे, वो किस तरह आगे जाएंगे। अगर मैं खुद उनका इज्जत नहीं करता, उनको जो है वो अपने समाज का, उनको अपनी, हालांकि वो भी अगर हम उनको नस्ली तौर पर पख्तून नहीं मानते लेकिन वो सकाफती तौर पर पख्तून है, वो हमारी तरह हमारी कल्चर का हिस्सा है। जो चीज़ें, जो एलिमेंट्स हम फॉलो करते हैं वो फॉलो करते हैं, और वो हमसे अब ज़्यादा पैसों के हवाले से हमसे ज़्यादा मालदार हो गए हैं, क्योंकि वो मेहनती है, वो मेहनत करते हैं। और हम समझते थे कि भाई मेरे बाप दादा की जो जागीर थी वो मैं तो जागीरदार हूँ, वो जागीर जो है वो तकसीम दर तकसीम नस्लों में हो गई, वो भी ख़त्म हो गई, तो वो जो हमारा नशा था वो तकरीबन ख़त्म हो गया है। तो पुख्तून वली में बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे एलिमेंट्स अंग्रेज़ों ने अपने मफादात के लिए जो है वो उसमें इनकारपोरेट किए थे। रिटन जो पुख्तून वली था वो अंग्रेज़ों ने हमें दे दिया। अब ये तीगा और ये चगा और इस किस्म की जो चीज़ें हैं हम, हाँ, ननवाते, ये अच्छा बदल, यानी बदल हम या पेगोर का जो कंसेप्ट है, अगर सपोज खुदा न ख्वास्ता मेरी फैमिली का कोई मेंबर जो है वो कत्ल हो जाता है और मैं उनके साथ जो है वो सुलह करता हूँ, ठीक है, ये अगर आप ज़ाहिरी तौर पर देख ले या इस्लाम के हवाले से देख ले तो सुलह करना एक अच्छी आदत है, लेकिन फिर ये लोग आपकी दिमाग को इतना जो है वो इतना आपको पागल करेंगे, टार्चर करेंगे कि भाई आपने तो बदल नहीं ले लिया। तो ज़ाहिरी बात है फिर इंसान की भी जो है वो एक सब्र का लेवल होता है कि भाई कब तक मैं ये बातें सुनूंगा। तो हमारे जो समाज में ये पेगोर का जो कंसेप्ट है ये मेरे ख्याल में इस तरह बिल्कुल नहीं था। अंग्रेज़ों ने कुछ चीज़ें अपनी मफादात के लिए इसमें शामिल की, और मेरा अक्सर ये हमारे जो मशरान हैं उनके साथ इस बात पे डिस्कशन होती है कि भाई इसमें इस्लाहात की ज़रूरत है, पुख्तून वली में इस्लाहात की ज़रूरत है। और जिस तरह बादशाह खान ने इसमें इस्लाहात का एक सिलसिला शुरू किया था, अभी जो है उस सिलसिले को दोबारा जो है वो शुरू करने की ज़रूरत है। मैं यानी अगर हमारे पुख्तूनों में आप किसी से पुख्तून वली के बारे में पूछ लेते हैं कि भाई वो सब नाला है, अपने निज़ाम से सब नाला है कि भाई बस किसी तरह यहाँ से निकल जाए, लेकिन अगर आप उनसे कहते हैं कि भाई पुख्तून वली, तो वो उसको बहुत फ़ख्री अंदाज में लेता है कि भाई पुख्तून वली तो एक अच्छा जो है वो एक निज़ाम है। छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करना, मतलब यानी हर रोज़ हमारी सवाबी में कत्ल और गरी का जो रेशो है सवाबी एजुकेशन के हवाले से एक बहुत अच्छा ज़िल्ला है, लेकिन आप जैसे यंग लोग जो है रोज़ाना कत्ल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो है छोटी दो तीन मरलों पे जो है वो हम कत्ल गारत गरी पे जो है वो फिर उतर आते हैं। हमारे घरों में जो असलहा है, जो असलहा हमने घरों में जो है रखा हुआ है, तो ज़ाहिरी बात है जब एक चीज़ आप घर में रखते हैं तो इसको आप यूज़ भी करेंगे, किसी मौके पे आप यूज़ भी करेंगे। उस दिन पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को जो है वो शिकस्त दे, तो एक वालिद जब हवाई फायर कर रहा था सर, तो अपने बेटे को भी कत्ल किया और उसके साथ एक दोस्त को भी जो है वो कत्ल किया, यानी अनइंटेंशनली। क्या जहाज भी मार गिरा है। तो ये जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। आपने एक छोटे से टाइम में 1 घंटे के अंदर आपने बहुत डिटेल में बता दिया। तो सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने काफ़ी मोअज़्ज़िज़ीन का नाम लिया, मलिक अहमद ख़ान, गजू ख़ान, कालू ख़ान के बारे में बताया, तो आपने लिटरेरी मूवमेंट की बात की और पॉलिटिकल मूवमेंट की बात की। तो एक हद देखी जाए ना तो इतने लोग जो इंटेलेक्चुअल थे,
اتنے روشن خیال لوگ تھے, تو یہ پھر سائنس کی طرف کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے سائنٹیفک موومنٹ کیوں نہیں کوئی سٹارٹ کی؟ ابھی ہم دیکھتے ہیں افغانستان کے ایریا دیکھ لیں یا پختون کی جتنا بھی بیلٹ ہے, ادھر سائنس کی جو ریشو ہے بہت کم ہے. تو اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ 1893 میں جو ڈیورنڈ لائن کی ڈویژن ہوئی ہے, جو افغانستان بارڈر اور پاکستان بارڈر کی ڈویژن ہوئی ہے, اس کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ درست ہے یا اس میں کوئی تضاد ہے؟ جی دیکھیں, سائنس کے حوالے سے میرے خیال میں سر کے سامنے تو سائنس کے حوالے سے بات کرنا, یہ سائنس کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ پورے مسلمانوں میں جو ہے وہ سائنس پڑھنے کی اور سائنس میں آگے جانے کی جو ہے وہ ایک کمی ہے, یہ صرف پختونوں میں نہیں ہے. دوسرا ڈیورنڈ لائن کے حوالے سے آپ نے جو کویسچن کیا, تو ڈیورنڈ لائن that was demarcated in 1893 by between British Indian government and the then Amir of Afghanistan, Amir Abdur Rahman. ٹھیک ہے, تو میرا یہ موقف رہا ہے ڈیورنڈ لائن کے حوالے سے کہ چونکہ ڈیورنڈ لائن پھر 1905 میں, پھر 1919 میں, اور پھر تحریکی یعنی استقلال کے وقت جب غازی امان اللہ خان نے انگریزوں کے خلاف جو ہے وہ فتح حاصل کی, تو راولپنڈی میں ان کا ایک ایگریمنٹ ہوا, اور اس ایگریمنٹ کے تھرو ان لوگوں نے ڈیورنڈ لائن کو ایکسیپٹ کیا. ڈیورنڈ لائن کو کنٹروورشل 1947 میں بنایا گیا when the British government decided to leave Indian subcontinent. اس وقت افغانستان کے گورنمنٹ کا موقف یہ تھا کہ یہ جو پختونوں کے علاقے ہیں یہ دریائے سندھ تک اور اٹک تک, اس پہ ہمارا جو ہے ہماری حکومت تسلیم کی جائے, یہ ہمیں آپ حوالے کریں. لیکن چونکہ اب اس موقف میں تضاد ہے, افغانستان نے نہ صرف پختونخوا پہ حکومت کیا تھا بلکہ ماڈرن پورے پاکستان پہ احمد شاہ ابدالی نے حکومت کی تھی. پنجاب میں اس کا گورنر جو تھا اس کا بیٹا تھا تیمور شاہ, اچھا اس نے کشمیر کو بھی فتح کیا تھا, تو پھر کشمیر پہ بھی جو ہے وہ دعویٰ کرے. دوسرا اگر ہم دیکھ لیں تو 1887 میں ڈیورنڈ لائن فکسیشن سے پہلے 1887 میں افغانستان کے بارڈر اس وقت زارسٹ رشیا کے ساتھ فکس ہو گئے. ایک کمیشن بنا روسو برٹن کمیشن, اس میں رشیا اس وقت زارسٹ رشیا اور برٹش گورنمنٹ کے آفیسر وہ اس کمیشن کا حصہ تھے. ان لوگوں نے زارسٹ رشیا کے اور افغانستان کے بیچ یہ بارڈر یہ ڈیمارکیٹ کیا, اور اسی کمیشن نے ایران اور افغانستان کے بیچ یہ بارڈر یہ ڈیمارکیٹ کیا. تو اور انٹرسٹنگلی امیر آف افغانستان ہی واز ناٹ کنسلٹیڈ. جب یہ دونوں بارڈر رشیا کے ساتھ اور ایران کے ساتھ ڈیمارکیٹ ہو رہے تھے تو امیر واز نیور کنسلٹیڈ. یہاں پہ کیا ہوا, یہاں پہ اس وقت جو امیر تھا امیر عبد الرحمان, اس نے برٹش گورنمنٹ کے وائسرائے کو خود خط لکھا کہ میرے رشیا کے ساتھ ایران کے ساتھ بارڈر ڈیمارکیٹ ہو گئے, یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ میری بارڈر کا مجھے اندازہ ہو جائے تاکہ مجھے انتظامی امور میں اور اگر فیوچر میں اصلاحات نافذ کرتا ہوں مجھے آسانی ہو. تو جو افغانستان کی گورنمنٹ کا موقف ہے کہ امیر عبد الرحمان کے اوپر یہ جو ہے وہ فورس کیا گیا, تو ایسا نہیں تھا. اس وقت جنرل رابرٹ ہی واز نامینیٹڈ کہ آپ جا کے نیگوشیٹ کریں. جنرل رابرٹ نے سیکنڈ انگلو افغان وار میں افغانستان کو شکست دی تھی, تو امیر کے لیے رابرٹ کے سامنے بیٹھنا یہ اپنا توہین تھا کہ میں نے ابھی کچھ سال پہلے اس جنرل کے ہاتھوں مجھے شکست ہوئی, تو امیر آف افغانستان یوٹیلائز ڈیلنگ ٹیکٹکس, اور انگریز تو سیاسی طور پر ہم سے بہت زیادہ آگے تھے. یہاں وائسرائے کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میں نے غلط بندے کو بھیجا ہے. اس نے پھر یہ جو معتمر ڈیورنٹ تھا اس کو بھیج دیا. امیر افغانستان وہ بیٹھ گیا اور نقشے پہ اس نے ڈیورنٹ لائن کو جو ہے وہ ڈیمارکیٹ کیا.
इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे कबाइल वो तकसीम हो गए, लेकिन उसके बगैर जो है वो कोई चारा नहीं था। दूसरा, अफ़गानिस्तान अगर कहता है कि ये हमारे ऊपर जो है वो यानी फोर्सफुली, तो उस वक़्त अफ़गानिस्तान को बहुत ज़्यादा यानी जब ये डिमार्केट हुआ तो इसी बुनियाद पे एनुअली उनको पैसे मिलते थे अमीर को हर साल इसी डिमार्केशन के, और इसी तरह मिलिट्री असिस्टेंस भी दिया गया। और फिर अमीर ऑफ अफ़गानिस्तान अमीर अब्दुर्रहमान का डायरी को अगर आप पढ़ ले तो उसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा है कि उसने उसके बाद अपने यानी मैं लोया जरगा कहूँगा, जो ट्राइबल मलिक्स थे, मिलिट्री कमांडर्स थे, मजहबी मुअज़्ज़िज़ीन थे, उनका एक मीटिंग उसने बुलाया और उसने खुशी का इजहार किया कि आज अफ़गानिस्तान को अपने बॉर्डर का, अपने इलाकों का पता चल गया है। दे सेलिब्रेटेड द डिमार्केशन ऑफ ड्यूरेंट लाइन। लेकिन बाद में चूंकि सियासी हालात इस तरह हो गए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जा रही थी यहाँ पे, अफ़गानिस्तान की हुकूमत, उनके जहन में ये था कि हम जितना फ़ायदा उठाना जो है वो चाहते हैं इनकी जो है वो जाने से, और ड्यूरेंट लाइन को मुतनाज़ा बनाया गया, पुख्तनिस्तान मूवमेंट शुरू किया गया। हमें पाकिस्तान को जो है वो यूएनओ में जो वाहिद नेगेटिव वोट वो कास्ट अफ़गानिस्तान ने किया, और इसी तरह उसके बाद जो है वो एक दुश्मनी का अभी तक न ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ है। लेकिन ये सिलसिला ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए, हमें इन मसाइल को जो है वो हल करना चाहिए, क्योंकि जो कौमें अपने मसाइल को हल करते हैं वही तरक्की करते हैं। अल्सेस लोरेन पे फ्रांस और जर्मनी का बहुत अरसे तक तनाज़ा रहा, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद वो तनाज़ा जो है वो उन लोगों ने अच्छे तरीके से हल किया। तो हम यूरोप से जो है वो तो मिसालें लेते हैं लेकिन उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करते। ये तनाज़ात कोई इस तरह नहीं है कि हल नहीं हो सकते, लेकिन विल की बात होगी, गिव एंड टेक की बात होगी। कनाडा की तरह इसको सॉफ्ट बॉर्डर डिक्लेयर करे, ठीक है, कनाडा और यूएस के बीच में, ताकि और इसको डीमिलिटराइज करे तो बहुत सारे जो है वो मसाइल हल हो सकेंगे। सर सबसे पहले बहुत शुक्रिया इतनी अहम तारीख़ पर बात करने के लिए। सर दूसरी बात, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम जितना भी मतलब रिटर्न रिकॉर्डेड तारीख़ है हमारी पख्तूनों की वो तकरीबन 500-600 साल आता है, तो इसको अगर हम इसके एनालिसिस कर ले राउंड अबाउट इट इज़ अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एम्पेरियलिज़म। फॉरेन रोल है, मतलब डिफरेंट वर्जन ऑफ एम्पेरियलिज़म है, कभी मुग़ल आया है, कभी अंग्रेज़ आया है, कभी सिख आया है। तो सर मेरा मकसद है कि एम्पेरियलिज़म रेजिस्टेंस मांगता है, तो जितना भी जिस तरह पहले एटीट्यूड था, डिफरेंट ट्राइब डिफरेंट किस्म के एटीट्यूड मतलब देते थे एम्पेरियलिज़म के लिए, तो सर आज भी तकरीबन इन वन वे और द अदर वही है। मतलब जिस तरह जो मतलब पेशावर वैली के जितने ट्राइब्स है, इसके अलावा जो ट्राइबल बेल्ट है यानी एक्स वाटा के लोग, सर तकरीबन वही सिलसिला आ रहा है। तो सर मेरा सवाल ये है कि एक कॉमन कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन रेजिस्टेंस ये क्यों नहीं उभर आया इन तमाम पख्तूनों में? क्योंकि सर थ्रेट तो सारे लोगों का था, क्योंकि जो फॉरेन रोल है ये तो मतलब सेल्फ गवर्नमेंट ये तो इंसान का बुनियादी हक है, हर किसी को चाहिए। सर ये कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ रूल क्यों नहीं आया मतलब पख्तून में कॉमन रेजिस्टेंस को करके? और दूसरी बात ये है सर कि उसी टाइम से तकरीबन ये ट्राइबल एटीट्यूड है, ना कोई फ़िलासॉफिकल ट्रेडिशन है, ना कोई मतलब पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी जिस तरह डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है वो नहीं आया है सर। तो ये सर इसका बुनियादी वजह क्या है सर? ठीक, जो ट्राइबल कन्फेडरेसी की बात मैंने की तो दैट वाज लाइक सेल्फ रूल उस वक़्त हम कह सकते हैं। और दूसरा जो आपने एहतशाम रेजिस्टेंस की बात की तो यानी बिल्कुल इम्पीरियलिज़म को कन्फ्रंट किया है लोगों ने, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर रेजिस्टेंस जो है वो एक जो है वो पूरे कम्युनिटी को यानी कि नुमाइंदा रेजिस्टेंस है।
ہم دیکھتے ہیں کہ جب برٹش گورنمنٹ یہاں پہ آتی ہے تو بہت سارے سیکرٹ مشن افغانستان، سنٹرل ایشیا اور یہ جو موجودہ خیبر پختونخوا ہے، ان علاقوں میں کبھی جو ہے وہ اور وہ سیکرٹ مشن ان کے جو ہے وہ مختلف مقاصد تھے، ان کے مختلف ڈیزائنز تھے. تو ایک کا نام میں لوں گا بغدادی پیر. بغدادی پیر جو ہے یہ یعنی اس وقت جب یہ ہمارے سماج میں آ گیا تو ان کا جو امیج تھا، ان کی جو پوزیشن تھی وہ بہت بڑا تھا، اور لوگوں نے ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ ملی بھگت کی، اور ہی واز لائک ویری انفلوئنشل. لیکن وہ برٹش جو ہے وہ ایجنٹ تھا. اور اسی طرح جس طرح ہم دیکھتے ہیں جو نہیں وہ تو خیر الگ قصہ ہے، لیکن بہت سارے سیکرٹ مشنز یہاں پہ آئے ہیں. ان لوگوں نے برٹش کی مفادات کا خیال رکھا ہے. اور دوسرا آپ سمجھتے ہیں کہ جو سیلف رول کا کنسیپٹ ہے، احتشام میرے خیال میں 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک اس پہ بھی ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں. جو پروونشل اٹانومی دی گئی ہے آئین میں، یعنی آپ کا پورا ایجوکیشن وہ پروونسز کو دیا گیا، بہت سارے ٹیکس کے معاملات وہ پروونشل گورنمنٹ کو دیے گئے، اسی طرح ہیلتھ کا پروونشل گورنمنٹ کو دیا گیا. Now this is the responsibility and the duty of the provincial governments of different political parties. How can they utilize this provincial autonomy which has been given under the 18 constitutional amendments? اس میں ٹائم لگے گا، یعنی یہ ایبرپٹ یہ چیزیں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں سندھ میں بھی اپنا HEC جو ہے ان لوگوں نے ایک سیٹ اپ بنایا، پنجاب میں بھی ہے. تو یعنی اتنا جو ہے وہ 18ویں ترمیم نے صوبوں کو اختیارات دے دیے. اس میں کچھ معاملات ایسے ہیں جو حکومتوں کی مجبوریاں ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ چیزیں آہستہ آہستہ میرے خیال میں سٹریم لائن ہو جائے گی. ہم نے اپنے معاشرے سے بنیاد پرستی، شدت پسندی کو جو ہے وہ دور کرنا ہے. شدت پسندی نہ صرف جو ہے وہ مذہبی شدت پسندی بلکہ سیاسی شدت پسندی بھی ہے ہمارے ہاں. اگر میں کسی اور سیاسی جماعت سے میرا تعلق ہے تو میں کسی اور سیاسی جماعت کے بندے کو جو ہے وہ قبول نہیں کرتا ہوں، اس کو میں اپنا دشمن سمجھتا ہوں. اس قسم کی شدت پسندی کو جو ہے روکنے کی ضرورت ہے. اس معاشرے میں جو ہے مطلب ایک پرامن، ایک برداشت جو ہمیں اپنے اکابرین نے دیا ہے، عدم تشدد کا جو فلسفہ ہمیں دیا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کی یہاں پہ ضرورت ہے. اور اگر ہمارے سیاسی جو قائدین ہیں وہ تھوڑا سا اس حوالے سے لوگوں کو موبلائز کرے تو پھر بہت بڑی بڑی چینجز آ سکتی ہیں. آپ نے ذکر کیا یہ 1500 اور 1600 جو ہسٹری ہے، تو اس میں جب دیکھتے ہیں 1600 میں جب حاشیز آتے ہیں کابل سے، اور اغلق بیگ اس کے 700 لوگوں کو مارتا ہے، تو یہاں پہ دلزاق اس کو پناہ دیتے ہیں. تو جب دلزاق اس کو پناہ دیتے ہیں تو ایک بندہ ملک ہے، وہ اس کا جو سردار تھا، وہ پھر کہتا ہے کہ نہیں میں نے آپ کے ساتھ لڑنا ہے. وہ کیا ریزنز تھی کہ وہ اس نے ریوالٹ کیا جس سے یہ ساری پولیٹیکل ڈائنامکس چینج ہو گئی؟ وہ ریزن یہ تھی ملک ہیبو جو باجوڑ کا علاقہ تھا، یہ پورا جو ہے ملک ہیبو کا جو خیل تھا وہ اس کو دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، جو باقی دلزاق سردار تھے وہ چاہ رہے تھے کہ یہ جو چارمنگ کا علاقہ ہے باجوڑ میں، یہ آپ جو ہے وہ خلیل کو دے دے. وہ اس بات پہ راضی نہیں تھا کہ بھئی میں اپنا علاقہ نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ پھر اس ٹرائبل کنفیڈریسی نے جنگیں کی، ان کو میرے خیال میں اس جنگ میں قتل بھی کیا گیا اور اس کے پورے خیل کو بے دخل کیا گیا. جو میں نے بالکل سٹارٹ میں ذکر کیا کہ اس ٹرائبل کنفیڈریسی کا جو لیڈر تھا ملک احمد خان، وہ ایک میکیاویلین ٹائپ
شخص تھا. اس نے کبھی جو ہے وہ کبھی محنت سماجت سے, کبھی زور زبردستی سے, کبھی دھوکے سے, کبھی سیاست سے آہستہ آہستہ اس پورے علاقے پہ قبضہ کیا. تو ملک ہیبو وہ اس کے راستے میں رکاوٹ تھی, اور وہ دلزاق تھا, لیکن دلزاق کے ہاتھوں اس کو مار دیا. یہ وجہ تھی, بس اس میں یہ زمین کی وجہ تھی. وہ جو گرزے تھی سر, اس کو جب پھر تقسیم ہو رہی تھی زمینوں کی, شیخ ملک جس طرح آپ نے ذکر کیا اور ملک احمد کی, تو اس میں اس نے 2 میں ڈیوائڈ کیے جو لینڈ ڈسٹریبیوشن تھی, ایک کو دفتر میں کی اور دوسرے کو سیرے میں کیا. تو جو خیل تھے سب کاسٹ تھے اس کو تو اس نے دفتر الاٹ کر دیے ہیں. جو سیرے تھے اس میں گرزے کے 3 قبیلے تھے جس کو یہ چیزیں ملی. وہ کون سے قبیلے تھے؟ اس میں ہسٹری میں وہ اس کے نام نہیں ہے, وہ آپ کو اگر کوئی آئیڈیا ہے. وہ دیکھیں دیور سب برانچز, جو قبیلے میں خیل یا سب برانچز تھے ان سب کو زمینیں دی گئی. جو سیرے کی زمین تھی یعنی اخون درویزہ, ہی واز ناٹ ایتھنیکلی اے پختون, لیکن ان کو 30 اشخاص کے برابر جو ہے وہ حصہ دیا گیا, کیونکہ ان کے دادا پردادا یہ پختونوں کے ساتھ افغانستان میں بھی رہتے تھے, اور جب وہ مائیگریٹ ہو کے آ رہے تھے یہ لوگ بھی ان کے ساتھ آ گئے. تو غلزے, اس میں کوئی شک نہیں کہ غلزے کی جو 3 برانچز تھی ان کو مختلف جگہوں میں زمینیں دی گئی تھی, لیکن آئی ایم فارگیٹنگ دا ایگزیکٹ نیم آف دوز سب برانچز آف غلزے. لیکن یہ پورا علاقہ 6 تپوں میں اس نے تقسیم کیا تھا, اور مختلف قبائل کو مختلف علاقوں میں اس نے جو ہے وہ یہ زمینیں اس میں تقسیم کی. سر آپ نے سینٹر آف پاورز کا ذکر کیا, اس میں آپ نے 3 کہہ دیا, ایک تو مغل تھا, اور ایک اور سینٹر پاور کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ لائک جب مغل نے یوسف زئی کے علاقے کنفیڈریٹس پہ حملے کیے تو اس میں ملک زین جو فرسٹ تھا وہ بھی ترک تھا, حکیم فاتح وہ بھی ترک تھا, کرابیک جو تھا وہ بھی ترک تھا. تو سارے حملے ترکوں نے کیے, تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اب مختلف جو پختون ہسٹری پہ لوگوں نے کام کیا ہے تو یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں دیور امپیریل, اور ان لوگوں نے کابل پہ بھی ہندو کو گورنر وہ اپوائنٹ کرنا شروع کیا. مان سنگھ وہ اکبر کا رشتہ دار تھا, ٹھیک ہے. تو کابل پہ یہ یعنی اس وقت سے یہ جو نان مسلم تھے they were appointed as the ruler or the governor of کابل. اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے زین خان, اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ بھگوان داس, یہ سارے لوگ جو ہے, چونکہ اکبر نے نہ صرف ترکوں کو بلکہ ہندوؤں کو بھی یہاں پہ بڑے بڑے پوزیشنیں دی تھی. بیربل کو جب یہاں پہ کمانڈر بنا کے بھیج دیا تو یعنی لوگوں کی موبلائزیشن میں اس پوائنٹ نے بھی زبردست کردار ادا کیا کہ بھئی ایک ہندو کمانڈر کو بہت ہزاروں فوجیوں کے ساتھ ہمارے علاقے میں بھیج دیا گیا ہے, اور آپ جو ہے یعنی ایک جہاد کا ایک نعرہ جو ہے وہ لگایا گیا. تو یہ تو اکبر کی پالیسی تھی, یا یہ صرف پختونخوا یا افغانستان میں نہیں تھی, یہ دکن میں بھی اس نے یہی پالیسی اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا, اس نے گجرات میں بھی اور اس نے جو ہے وہ بنگال میں بھی, کیونکہ اس وقت اس نے صلح کل کی پالیسی اپنائی, اور صلح کل کی پالیسی میں ہندوز اس کے زیادہ قریب تھے. جو ان کے نورتن تھے اس میں ہندو کا اپنا حصہ تھا, ایڈمنسٹریشن میں ہندو بڑے بڑے, ان کی جو ہے وہ بیویاں بھی ہندو تھی. آپ لوگ جو ہے وہ اس کا ایک مووی ہے وہ دیکھ لیں. سر آپ نے کہا کہ جو آپ نے بتایا جس طرح کے رول اینڈ ڈیوائڈ کی بات کی, تو پھر یہ جو افغان تھے, پختون تھے, یہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہو گئے. 1-2 ان میں سے جو پہلے تھے وہ اینٹی مغل تھے, اور جو ایک تھی وہ پرو مغل. پھر جب خوشحال خان خٹک آیا تو پھر وہ تینوں کے تینوں اینٹی مغل ہو گئے. اب پھر جب اکبر آیا مطلب جب ان کے ساتھ لڑنے کے لیے آیا, کوئی مسئلہ تھا, پھر
वो तीनों तो उनके मतलब आपस में इकट्ठे हुए थे, वो मतलब लड़ने के लिए आए थे, क्या नाम है, मुग़लों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए आए थे। तो फिर उनमें से जो यूसुफ़ज़ई थे वो मतलब अलहदा हो गए, वो फिर जो है ना उन्होंने जंग नहीं लड़ी। उसके पस मंज़र क्या था? औरंगज़ेब आलमगीर के ख़िलाफ़ खुशाल खान खटक ने इनको मुत्तहिद जो है वो करना शुरू किया, लेकिन यूसुफ़ज़ई इसलिए उस पर एतमाद नहीं करते थे कि वो रिसेंटली मुग़लों के मनसबदार थे, ठीक है। तो और उन लोगों ने मुग़लों की खातिर यूसुफ़ज़ई के साथ बड़ी लड़ाई की थी, ठीक है। तो इस वजह से वो क्या हुआ कि इसमें जो है वो अब ट्रस्ट डेफिसिट, एक दूसरे पे एतमाद नहीं करते थे। उसमें थोड़ा बहुत जो है वो खुशाल खान खटक से भी ये गलती हो गई कि जो मखज़न यूसुफ़ज़ई बहुत मुक़द्दस मानते थे, या जो अख़ुन दरवेज़ा का बेटा था मियां नूर, उसको ये बहुत एक आला पाए का आलिम मानते थे। तो उनके साथ मनाजिरों में जो है वो स्वात में उसने 6 महीने गुजारे थे यूसुफ़ज़ई के बीच में, ताकि इनको मोबलाइज़ करे मुग़लों के ख़िलाफ़। लेकिन उसके बावजूद यूसुफ़ज़ई का एक दस्ता वो खुशाल खान खटक के साथ आ गया। उन लोगों ने शहबाज गढ़ा मर्दान में मुग़लों के ख़िलाफ़ लड़ाइयाँ भी लड़ी, और खुशाल खान खटक ने उस वक़्त अपने शेरों में भी इस किस्म की बातें की है। लंगर कोट ये शहबाज गढ़ा लंगर कोट मुग़ल सास को ज़पनंग ब्याद अफ़गान शुम कि यूसुफ़ु को मंदड़ू ज़द द्वाड़ू ने गहबान शुम। तो ये चूँकि खटकों ने यूसुफ़ज़ई के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जो है वो लड़ाइयाँ की है। शाहजहां जब दिल्ली से वो काबल जा रहा था तो खुशाल खान खटक अटक से लेकर लंडिकोतल तक उसके साथ रहा, और उसने शाहजहां से ये रिक्वेस्ट की कि आप मुझे यूसुफ़ज़ई के ख़िलाफ़ तोपखाना दे दे, मुझे फ़ाइटर्स दे दे, ताकि मैं इनकी बेखनी कर दूँ। तो ज़ाहिरी बात है दिलों में वो चेकलिश, वो दूरियाँ, वो दुश्मनियाँ थी, इसलिए फिर यूसुफ़ज़ई ने उनका साथ नहीं दिया। जी 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 सर। एक क्वेश्चन ये कि आपने कहा कि ज़ीरोस्ट्रियन भी नहीं है या है, इसको तो मुझे नहीं पता। आपने कहा कि ये बनी इसराइल भी नहीं है, तो आप इसको कहाँ पे लाइक करते हैं कि ये पख्तून कहाँ पे लाइक करते हैं, कहाँ के ओरिजिन? मिक्स्ड रेस। अच्छा, मिक्स्ड रेस। अच्छा सर, दूसरी बात है कि आपने कहा कि जो लैंड तकसीम हुई तो उसमें औरतों को उसमें शुमार नहीं किया अभी तक, तो अभी तक वो सिलसिला अभी तक भी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है अभी असम्बली में भी बैठता है, तो उन्होंने कहा कि जो पख्तून जो तकसीम हम करते हैं उसकी एक वजह यह है कि हम औरत को वो प्रोटेक्शन दे देते हैं कि उसको ये लैंड की ज़रूरत नहीं होती। यानी हम ये कसम हमने खाई है कि हम औरत को वो इज़्ज़त देंगे, वो सारी फैसिलिटीज़ देंगे, इसलिए ये उनको ये लैंड में हिस्सा नहीं दिया जाता या जायदाद में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता। तीसरी बात है कि तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है कि मैं अभी भी कबायली इलाकों से मेरा ख़ुद भी ताल्लुक़ है, पार्चनार से मेरा ताल्लुक़ है, तो लैंड डिस्प्यूट का जो मामला अभी कबायली इलाकों में जिस तरह है, तो उसकी क्या रीज़न आप बता सकते हैं कि क्या रीज़न हो सकती है कि अभी भी, क्योंकि हमारे इलाकों में ज़्यादातर झगड़े लैंड डिस्प्यूट पे ही सारा कुछ मामला चल रहा है, और बहुत हद तक है जिसको कम करने की कोशिश जितनी भी की जाए तो वो नहीं हो सकती। हम किस की तरफ रुजू करें, या वो जो अंग्रेज़ ने जिस तरह की वो तकसीम की थी उसको देख लें, या क्या करें कि अभी जो कबायली तकसीम हुई है उसकी तरफ देखें? देखिए ये चीज़ें हल हो सकती हैं, ये नहीं है कि ये चीज़ें हल नहीं हो सकती। अब जो आपने किसी सेनेटर की बात की कि हम ख़वातीन को इज़्ज़त देते हैं, हम ख़वातीन को जो है वो सब कुछ दे देते हैं, मेरा नहीं ख्याल, यानी जो कंसेप्ट है चादर और चार दीवारी का कि हम उनको इज़्ज़त देते हैं और मर्द कमाता है, और तो इस तरह तो चीज़ें नहीं चल सकती ना, ठीक है। अब अगर हम उनको, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमारे गांव में जिन लोगों ने अपने ख़वातीन को हिस्सा दिया है, दे आर वेल ऑफ एज़ कम्पेयर टू अदर, ठीक है।
अच्छा, रिसेंटली 1 साल पहले एक ख़ानदान के 9 लोग जो है सिर्फ इस वजह से कत्ल हुए कि उनकी जो माँ थी उनके हिस्से की बुनियाद पे। ठीक है, तो दे दे या पेचअप करे, इनके साथ एडजस्टमेंट करे। यानी देखे, अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मेरी बहन मेरे से कभी भी ये डिमांड नहीं करेगी कि मुझे अपनी जायदाद में हिस्सा दे दे, लेकिन वो मर जाती है, उनके बच्चे जो है मेरी बहन की तरह नहीं होते। वो फिर डिमांड करते हैं कि भाई मेरी वालिदा, और हम मेरे बच्चों के जहन में ये होता है कि भाई ये जायदाद मेरा है, ये तो मेरे वालिद साहब का जायदाद है, इसमें मैं इन अपने कज़न्स को क्यों हिस्सा दूं? अगर मुझ में अकल है तो मैं अभी अपनी ज़िंदगी में ये मसले हल करूं। एक वालिद को ये होना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में अपनी बेटियों को भी खुश करे। अगर पूरा हिस्सा नहीं देते तो उनको कम से कम जो है एडजस्ट करे और अपने बेटों के बीच में भी वो जायदाद तकसीम करे। अब हमारे बुज़ुर्गों के जहन में क्या चल रहा होता है कि अगर मैंने अपनी ज़मीन अपने बेटों के नाम कर दी, जायदाद तकसीम किया, तो फिर मेरी कोई इज़्ज़त नहीं होगी, मेरी कोई कदर नहीं होगी। इस तरह नहीं है। हमारे बुज़ुर्ग जो है सब काबिल एहतराम है। जिन लोगों ने जायदाद, जिन बुज़ुर्गों ने जायदाद और अपने एसेट्स जो है अपनी ज़िंदगी में तकसीम किए हैं, मेरा ज़ाती मुशाहिदा ये है उनकी घरों में हालात सही चल रहे हैं। जिन लोगों ने उसको जो है वो डिले किया और फिर इंतकाल कर गए, उनके बेटों में हमेशा जो है वो इख्तिलाफ रहता है कि भाई ये घर तो मेरा है, उसने। और इसमें दूसरा यानी आजकल जो है वो तालीम भी आ गई है और लोगों में शऊर आ गया है, अकल आ गया है। हमारी बेटियां, हमारी बहनें, उनको पता होता है कि भाई मेरा भाई के साथ इतना जो है वो हिस्सा है, करोड़ों का हिस्सा है। मैं अगर भाई के साथ अपने मामलात तय करता हूँ, अपनी जायदाद तकसीम करता हूँ, तो बहन के साथ क्यों नहीं? लेकिन ये बातें हमारी जहनों में ऐसी पुख्ता हो गई है कि भाई ये जो मेरी बहन है ये पराये के घर की है, इसकी शादी हो जाएगी बस ये चली जाएगी। इस तरह भी नहीं है, इनको प्रॉपर अपना हिस्सा दे दे। और इसकी वजह से और भी बहुत सारी बुराइयां जो है वो हमारे मुआशरे में, हम मसाजिद बनाते हैं मर्दों के लिए, हुजरा प्रीडोमिनेंटली मेल डोमिनेटेड, जरगा प्रीडोमिनेंटली मेल डोमिनेटेड। हम ख़वातीन के मसले होते हैं और वो जब जरगे में हम उस पर डिस्कशन करते हैं, उनसे पूछते नहीं हैं। अगर मैं यानी सपोज मैं इस मामले में बड़ा बेबाक हूँ, घर में अगर कोई किसी बड़े जो है वो चीज़ पे हम डिस्कशन करते हैं या उसके हवाले से फ़ैसला करते हैं, मैं सबके सामने यही कहता हूँ कि लेट मी डिस्कस, लेट मी टेक एडवाइस फ्रॉम माई वाइफ। वो हंसते हैं, मैंने कहा हंस लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी बीवी से मैं मशवरा करूँगा क्योंकि ये उसका हक है। मैं अपनी बहन से मशवरा करूँगा। हम उनको तो मतलब उस लेवल पे नहीं मानते कि ये इंसान है। मैं गांव में जा रहा था, सर गांव जा रहा था, तो रास्ते में एक मस्जिद आती है, असर के टाइम पे मैं भी रुका नमाज पढ़ने के लिए। तो मैंने देखा कि उस मस्जिद के बाहर एक खेत में 3-4 ख़वातीन वो चादर पे जो है वो नमाज पढ़ रही है और उसके साथ जो मर्द था वो चला गया, उसने मेरे साथ मस्जिद में अंदर नमाज पढ़ी। जब हम बाहर निकल गए तो उस साहिब को मैंने कहा कि आपकी जो ख़वातीन जो बाहर खेत में नमाज पढ़ रही है और गाड़ियाँ भी गुज़रती है, लोग भी गुज़रते हैं, सब उनको देखते हैं, तो आप उनको ये नहीं कह सकते कि मस्जिद के अंदर जाके एक कोने में नमाज पढ़ ले। उसने कहा यार ये कोई बुरी बात है। मैंने कहा आपको किसने कहा कि बुरी बात है? ये तो हमारे मज़हब में है और ये तो 21वीं सदी है। अगर हम अपने ख़वातीन को, तो अब हम मसाजिद बनाते हैं लेकिन हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा वो बाजुमात नमाज अदा नहीं करते। हम समझते हैं कि ये सिर्फ मर्दों के लिए है, लेकिन ये अच्छा है कि अभी चीज़ें चेंज हो गई है। हम अपने ख़वातीन को अगर हिस्सा दे दें तो उनके साथ हमारे मामलात बहुत अहसन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से जो है वो
चलेंगे. अदरवाइज अगर हम नहीं देते तो मुझे तो मसला नहीं होगा मेरे ज़िंदगी में, मेरे बेटे को होगा या उनके बेटों को होगा, क्योंकि फिर हम देखते हैं अपने माहौल में, और ये भी जो है वो ज़्यादती है ना, वो भी हमारी बहनें हैं, हमारी पोपियाँ हैं, हमारी वो हैं. तो मैं यानी इस फोरम के तवस्सुत से आप सबको यही कहूँगा कि अगर आपका वालिद जो है वो नहीं देता, कम से कम आप अपने वालिद को कन्विंस करें कि भाई इनको हिस्सा दे दे. मेरे वालिद ने नहीं दिया था, लेकिन हम 2 भाई हैं, हमने दे दिया यानी उनके साथ जो है हमने एडजस्टमेंट की कि भाई हमें सब चीज़ों का पता है, हमें अपने एसेट का पता है, कल खुदा न खास्ता हम भी नहीं होंगे, बच्चों को पता नहीं होगा, तो उनके लिए हम मसाइल नहीं छोड़ते. और जो अच्छी कौमें होती है वो अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए मामलात छोड़ते नहीं हैं, मसाइल छोड़ते नहीं हैं, वो हल करके चले जाते हैं. लेकिन हम जो है बुसु के बुबूज बस सफा खबर. थैंक यू.